رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. الحمدللہ آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. آمین یا آمین. 16واں پارہ. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. سبحان اللہ. قرآن کی فضیلت کے حوالے سے 2 حدیث دیکھتے ہیں انشاءاللہ، پھر اسٹارٹ کرتے ہیں. قاری قرآن کے لیے عزت کا تاج اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن آئے گا اور کہے گا، اے میرے رب، اس قاری قرآن کو زیور پہنا دیں، تو اس شخص کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا. سبحان اللہ.
پھر قرآن کہے گا کہ اے میرے رب اس میں اضافہ فرمائیں، یعنی اب اس کو اور بھی کچھ عطا فرمائیں، تو اس کو عزت کا لباس پہنا دیا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا کہ اے میرے رب اس سے راضی ہو جائیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص سے راضی ہو جائیں گے۔ پھر اسے کہا جائے گا قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات چڑھتے جاؤ، ہر آیت کے ساتھ ایک نیکی بھی زیادہ کر دی جائے گی، ہر آیت کے ساتھ ایک درجہ بلند کر دیا جائے گا۔ قرآن پڑھنے والے کے سر پر نور کے والدین کے سر پر نور کا تاج پہنایا جائے گا۔ بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اور سیکھا اور اس پر عمل کیا، سبحان اللہ، حامل قرآن کی کیا صفات ہوتی ہے کہ وہ قرآن پڑھتا ہے، سیکھتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے، اسی کو حامل قرآن کہا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو کیا کہہ رہے ہیں، جس نے قرآن پڑھا، سیکھا اور اس پر عمل کیا، تو اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی، اور اس کے والدین کو دو ایسے ریشمی پلے پہنائے جائیں گے کہ پوری دنیا ان دو پلوں کی قیمت کے برابر نہ ہوگی۔ وہ دونوں کہیں گے یہ ہمیں کیوں پہنایا گیا؟ تو کہا جائے گا تمہارے بچے کے قرآن حاصل کرنے کی وجہ سے، سبحان اللہ۔ تو فکر کرنی ہے ہمیں، اپنے لیے بھی قرآن کو جو ہے چوز کرنا ہے، اور اپنی اولادوں کے لیے بھی جس چیز کی فکر ہمیں ہونی چاہیے وہ قرآن ہی ہے۔ قرآن کا علم سب سے پہلے دیں گے انشاءاللہ، باقی علوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی عطا فرما دیں گے۔ 16واں پارہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، وہ کہنے لگے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک تم میرے ہمراہ ہرگز صبر نہیں کر سکتے، سبحان اللہ۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم سیکھنے گئے ہوئے ہیں، شاگردی اختیار کی ہوئی ہے، اور اس کے اندر دیکھ چکے ہیں ہم کہ کسی بھی قسم کے علم کو لینے کے لیے جو بنیادی چیز ہوتی ہے وہ صبر ہوتی ہے۔ اگر انسان کے اندر صبر ہوگا تو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سمیٹ پائے گا، زیادہ سے زیادہ علم جو ہے اس کے اندر جذب ہو پائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا جب شوق ظاہر کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو حضرت خضر علیہ السلام کیا بتا رہے ہیں کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فطرت میں صبر نہیں تھا، بلکہ کیا مطلب ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس ایک ایسا علم تھا، یا جو بھی وہ چیزیں ان کو سکھانے چاہ رہے تھے وہ چیزیں ایسی حیران کن تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ان چیزوں کا جو کانسیپٹ تھا وہ ڈفرینٹ تھا، اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو ایک طریقہ تعلیم یا ایک جو ان کی جو سوچ تھی وہ ڈفرینٹ تھی، سبحان اللہ۔ تو اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ایسے کچھ واقعات رونما ہوں گے جن پر تم صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ نے جواب دیا، اگر اب اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، یقیناً آپ میری طرف سے حد عذر کو پہنچ چکے۔ یعنی پہلے 2 بار ایسا ہو گیا، یہ تیسری بار ہے، تیسری بار اس کے بعد ایسا ہوا تو آپ بے شک مجھے اپنے سے الگ کر دیجیے گا۔ پھر دونوں چلے، ایک گاؤں والوں کے پاس آ کر ان سے کھانا طلب کیا، انہوں نے ان کے مہمان نوازی سے صاف انکار کر دیا، بس دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گرا ہی جاتی تھی، اس نے اسے ٹھیک اور درست کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے، سبحان اللہ۔ تو کیا ہوا، آگے بڑھ رہے دونوں، اور آگے دیکھا کہ بستی کے اندر داخل ہوئے، تھکان تھی بہت زیادہ، اور پہلے زمانے میں یہ روایت ہوتی تھی ہر بستی کی کہ کوئی بھی اگر مہمان اس بستی میں آتا تھا تو وہاں کا جو کھانا، ان کا جو کھانا پینا ہوتا ہے وہ اس بستی والوں نے کرنا ہوتا تھا۔ اور یہ آج بھی دیکھیں ہمارے جتنے بھی کلچرز ہیں ان کے اندر مہمان نوازی کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے، پروموٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس بستی کے اندر یہ ایک طرح سے خصلت خوبی نہیں پائی جاتی تھی، بلکہ یہ خرابی تھی ان کے اندر کہ انہوں نے مہمان نوازی سے صاف صاف انکار کر دیا۔ تو مہمان نوازی جو ہے بہت پسندیدہ ہے، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بہت زیادہ جو ہے پسند کیا ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں ترغیب بھی دی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، یعنی جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت و تکریم کرے۔ تو مہمان کی عزت و تکریم جو ہے یعنی اپنی حیثیت کے مطابق اس کی خدمت کرنا، اس کا خیال رکھنا جو ہے یہ پسندیدہ ہے اور یہ ضروری ہے ہمارے لیے۔ تو اس بستی نے کیا کیا، مہمانوں کی خاطر تواضع کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے وہاں اسی بستی کے اندر ایک دیوار دیکھی، گرنے والی تھی، اسے درست کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر ایک دم حیران ہو گئے کہ کام کیا ہے اور ہمیں بھوک بھی یعنی کہ لگی ہوئی ہے، اور یہ بستی والے ہمارے ساتھ مہمان نوازی بھی نہیں ہماری کر رہے ہیں، ہمارے کھانے پینے کا انتظام بھی نہیں کر رہے، اور پھر بھی ان کے ساتھ جو ہے نیکی کر دیا۔ چلے نیکی کر دی تو اس پر اجرت بھی لی جا سکتی تھی، اجرت لے کر ہم یعنی اپنے کچھ کھانے پینے کا انتظام کر لیتے، سبحان اللہ۔ تو یعنی فوراً اعتراض کر لیا، اس نے کہا بس یہ جدائی ہے میرے اور تیرے درمیان، اب میں تجھے ان باتوں کی اصلیت بھی بتا دوں گا جس پر تجھ سے صبر نہ ہو سکا، سبحان اللہ۔ تو بے صبری جو ہوتی ہے
وہ ہمیں کبھی کبھار بہت بڑی نعمت سے محروم کر دیتی ہے، بہت بڑی خیر آ رہی ہوتی ہے، لیکن ہم اپنی بے صبری سے جلدی جلدی لینے کے اس میں شوق میں جو ہے پوری کی پوری خیر سے محروم ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءكم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. کشتی تو چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے. اب ایک ایک چیز جو واقعات پیش ہوئے انشاءاللہ سٹیپس وائز جو ہے ترتیب کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام ان کی تعویل بتا رہے ہیں، کیونکہ ایسے ہی چھوڑ دینا جو ہے اور بغیر وجہ بتائے کہ کیوں انہوں نے وہ کام کیے، یہ علم کا جو ہے ان کی تکمیل نہیں ہونی تھی اس طریقے سے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے علم پورا ان کو سکھانے کے لیے تعویلیں بتا رہے ہیں کہ کیوں، کس وجہ سے میں نے کون سا کام کیا. کشتی تو چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے، میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک صحیح سالم کشتی کو جبرن ضبط کر لیتا تھا. اور اس لڑکے کے ماں باپ ایماندار تھے. یعنی اب جو دوسرا جو لڑکا ہے بعد میں جس کو قتل کر دیا گیا، اس کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں؟ اور اس لڑکے کے ماں باپ ایماندار تھے، ہمیں خوف ہوا کہ کہیں یہ انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے عاجز و پریشان نہ کر دے. تو اس کے بارے میں ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ وہ لڑکا جو ہے ان نیک مسلمان جو میاں بیوی تھے ان کے گھر میں ایک کافر بچہ پیدا ہو گیا تھا. تو بعد میں اس نے جا کر اپنے والدین کی بھی جو ہے ظاہر دنیا اور آخرت دونوں تباہ کرنی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان میاں بیوی کی نیکی کی وجہ سے ان سے یہ اولاد واپس لے لی. تو اس میں بہت بڑا یعنی حکمت کا پہلو ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ہم سے کچھ لے لیتے ہیں تو دیکھیں اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور چھپی ہوتی ہے. وقتی طور پر شاید ہمیں سمجھ نہ آئے، لیکن بعد میں جو ہے ضرور کبھی نہ کبھی ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اس چیز کے اندر کتنی حکمت چھپی ہوئی تھی. تو رضیت باللہ کی انشاءاللہ صفت کو اپنانا ہے. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہے ہیں ہمارے حق میں وہ بہترین کر رہے ہیں، ہم اس پر راضی ہیں انشاءاللہ. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر پاکیزگی والا اور اس سے زیادہ محبت و پیار والا بچہ عنایت کریں. دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں 2 یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے دفن ہے. ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا، تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکال لیں. میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا، یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا. سبحان اللہ. تو جو دیوار والا قصہ ہے وہ کیا ہے کہ کہا جاتا ہے، یعنی تفسیرات میں یہ بات ملتی ہے کہ جو دیوار کے نیچے خزانہ تھا، خزانہ دراصل مال و متاع کا خزانہ نہیں تھا بلکہ کتابوں کی صورت میں خزانہ موجود تھا. تو ان کے باپ نے جو ہے اس کے نیچے رکھا ہوا تھا کہ جب میرے بچے بڑے ہوئیں گے تو اس خزانے کو وہاں سے نکال کر یوٹیلائز کر لیں گے. سبحان اللہ. تو وہ شخص کیونکہ نیک تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی نیکیوں کی وجہ سے اس کی اولاد کا جو خزانہ یا اس کی اولاد کے مستقبل کو بھی محفوظ کر لیا. تو اس میں بہت بڑا ہمارے لیے سبق ہے کہ ہماری جو نیکیاں ہوتی ہیں یا یعنی والدین کی جو نیکیاں ہوتی ہیں، ان کی جو اچھائیاں بھلائیاں خیر ہوتی ہیں، اس کا سلسلہ ان کی اولاد تک بھی لازمی پہنچتا ہے. تو ہمارے کیے ہوئے کام جو ہیں اس کا پھل ہماری اولاد بھی کل کو کھائے گی. تو اپنا ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہے. آج کچھ غلط کریں گے تو اس کا وبال ہماری اولاد کے سر پڑے گا. کوئی نیکی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خیر ہماری نسلوں میں محفوظ کر دیں گے. تو ہر اٹھتا ہوا قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا ہے کہ اس سے جو ہے میری اولاد نے کل کو بھگتنا ہے. ایک سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی انہیں اپنی اولاد کی طرف سے کوئی تنگی یا تکلیف ہوتی تو وہ کیا کرنے لگتے تھے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ والی جو آیت ہے ابوہما صالحہ، اس کے بارے میں غور کرتے اور نیکی کی یعنی زیادہ نیک کام کرنا شروع کر دیتے، نوافل کی کثرت شروع کر دیتے کہ میرے بچے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خیر ڈالے. تو اپنے کاموں کو سراسر خیر اور صالح پر مبنی کام بنانا ہے انشاءاللہ، تاکہ ہماری اولادوں کے اندر بھی ان کاموں کی خیر جائے. حضرت خضر علیہ السلام ساتھ ہی سارا کچھ بتا کر اتنا بڑا علم کا خزانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے کر ساتھ ہی بتا رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی کام جو اوپر ہوا ہے میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، بلکہ اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اشارے سے میں نے یہ کام کیا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا. آپ سے ذوالقرنین کا واقعہ یہ لوگ دریافت کر رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کا تھوڑا سا حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں. سبحان اللہ. اس سے پہلے کہ ہم حضرت ذوالقرنین کے واقعے کی طرف پڑھیں، جو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ ہے اس کے اندر بہت سے اہم پوائنٹس ہیں ہمارے لیے جو 15 پارے میں کور ہوئے ہوں گے، لیکن پھر بھی ایک دفعہ ذرا کوئکلی دیکھ لیتے ہیں ان میں کہ
علم جو ہے سبحان اللہ، کبھی اپنے علم پر ہمیں یہ نہیں سمجھنا کہ میں ہی جو ہے کل عالم ہوں، یا میرے پاس ہی جو ہے ہر طرح کا علم موجود ہے اور میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں۔ ہر عالم کے اوپر قرآن کے اندر بھی یہ آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ یعنی ہر علم کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے، یعنی ہر صاحب علم کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے سبحان اللہ۔ تو کبھی بھی خود کو جو ہے وہ پورے علم کا مالک نہیں سمجھنا، اور علم کے راستے میں سفر کرنا اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ صرف ضروری نہیں ہے کہ ہم بس جتنی ہماری استطاعت ہو اور بس تھوڑا بہت علم کے اوپر اکتفا کر لیں، نہیں، علم کے راستے میں قربانی جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے، علم کے راستے میں سفر بھی بہت ضروری ہے۔ جتنا زیادہ ٹریول کر کے کوئی علم سیکھا جاتا ہے، اتنی ایک تو اس کی قدر ہوتی ہے، اور اتنا ہی سبحان اللہ اس کے درجات ہیں کہ علم کے راستے پر سفر کرنا کیا ہے، جنت کے راستوں کو آسان کر دیتا ہے، جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے۔ تو علم حاصل کرنا جو ہے بہت ضروری ہے۔ علم کا کوئی بھی زندگی کا کوئی بھی یعنی کہ عمر کا کوئی بھی حصہ ہو، علم سے کبھی بھی نہیں رکنا، علم حاصل کرتے رہنا ہے، اور علم کی طلب ہمیشہ اپنے دل کے اندر رکھنی ہے، اور علم نافع کی انشاءاللہ عز و جل۔ تو اس کے بعد جو ہے راستے میں جتنی تکلیفیں پریشانیاں ہیں، ان کا استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ صبر بہت ضروری ہے، جتنا زیادہ صبر اتنا زیادہ علم جو ہے وہ گہرائی میں ہمارے اندر انشاءاللہ اترے گا۔ جیسے دیکھیں، ایک جو شاخ ہوتی ہے اس کے اوپر جس کے اوپر بہت زیادہ پھل لگا ہوتا ہے، وہ کتنی جھکی ہوئی ہوتی ہے، اس میں کتنا تواضع ہوتا ہے، مطلب ایک ٹھہری ہوئی چیز ہوتی ہے، اس میں ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ لیکن جو شاخ اونچی ہوتی ہے اس پر دیکھیں پھل بھی کتنا کم لگا ہوتا ہے، تو وہ اونچی مطلب ایک تکبر کی نشانی سمجھی جاتی ہے۔ تو علم جتنا زیادہ لیتے جانا ہے، اتنا ہی تواضع اور اتنی ہی عاجزی اپنے اندر جو ہے وہ لے کر آنی ہے۔ صبر کا دامن تھامے رکھنا ہے، استقامت رکھنی ہے اس کے اندر، اور کبھی بھی جتنا بھی علم آ جائے سبحان اللہ، یہ ذوالقرنین کی بات سے خضر علیہ السلام کی بات سے پتہ چلتا ہے، علم کا جتنا بھی بڑا درجہ ہمارے اندر آ جائے یا ہمیں حاصل ہو جائے، کبھی اس پر تکبر نہیں کرنا، کبھی اس کو اپنی محنت کی کمائی نہیں سمجھنا کہ میں نے محنت کی اور میں نے اتنا پڑھا اور میں نے بڑی یعنی جو ہے وہ اپنا ٹائم لگایا، پیسہ لگایا، نہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے۔ ہر چیز کو حاصل کر کے اس کو فوراً اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ انشاءاللہ جوڑ دینا ہے کہ اللہ نے مجھ پر فضل کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم و حکمت کے دروازے میرے اوپر کھولے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، آپ سے ذوالقرنین کا واقعہ یہ لوگ دریافت کر رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کا تھوڑا سا حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔ اب یہ ایک بادشاہ تھے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مشرق مغرب یعنی تقریباً پوری دنیا میں جو ہے وہ ملک پہ ملک پتہ کرتے ہوئے سفر کرتے رہے اور اسباب اختیار کرتے رہے۔ ان کی خاصیت تھی کہ انہوں نے اسباب اختیار کیے اور سفر پہ سفر کیا اور ملک پہ ملک پتہ کرتے گئے۔ تو ان کے بارے میں جو ہے وہ سوال کیا گیا، تو کہا جا رہا ہے کہ ان کو بولو کہ میں تمہیں ان کا کچھ حصہ جو ہے، کچھ ان کے بارے میں جو ہے تھوڑا بہت جو ہے ذکر وہ تمہارے سامنے کرتا ہوں۔ تو کیا کہا جا رہا ہے، ان نمک کرنا لہو فی الارض واتیناکم من کل شیء سببا، ہم نے اسے زمین میں قوت عطا فرمائی تھی اور اسے ہر چیز کے سامان بھی عنایت کر دی تھی، یعنی اسباب عطا کیے تھے اس کو، فاتبع سببا، تو اس نے ان اسباب کو استعمال کیا، وہ ایک راہ کے پیچھے لگا یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچ گیا اور اسے ایک دلدل کے چشمے میں غروب ہوتا ہوا پایا، اور اس چشمے کے پاس ایک قوم کو بھی پایا۔ ہم نے فرما دیا کہ اے ذوالقرنین، یا تو انہیں تکلیف پہنچائے یا ان کے بارے میں کوئی بہترین روش اختیار کرے۔ اس نے کہا کہ جو ظلم کرے گا اس سے تو ہم بھی اب سزا دیں گے، پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا اور وہ اسے سخت تر عذاب دے گا سبحان اللہ۔ ہاں، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے تو اس کے لیے تو بدلے میں بھلائی ہے، اور ہم اسے اپنے کام میں بھی آسانی ہی کا حکم دیں گے۔ پھر وہ اور راہ کے پیچھے چلا یہاں تک کہ جب سورج کے نکلنے کی جگہ تک پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم پر نکلتا ہوا پایا کہ ان کے لیے ہم نے اس سے اور کوئی اوٹ نہیں بنائی۔ واقعہ ایسا ہی ہے، اور ہم نے اس کے پاس کی کل خبروں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ وہ پھر ایک سفر کے سامان میں لگا یہاں تک کہ جب دیکھیں آپ مسلسل سفر کے اندر ہیں، ایک ملک پتہ کرتے ہیں، لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں، لوگوں کی مشکلوں کا حل نکالتے ہیں، اور اس کے بعد اگلی جگہ پر، اگلے سفر پر، اگلے مشن پر، تھکتے نہیں، بیٹھتے نہیں، مسلسل حرکت کے اندر ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عطا کردہ اسباب کو استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کی منفعت، لوگوں کے فائدے کے کام کرتے ہیں۔ پیچھے بھی قرآن کے اندر ہم نے یہ پڑھا کہ جو چیز لوگوں کے فائدے کی ہوتی ہے، جو چیز نفع بخش ہوتی ہے، وہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ثبات عطا کرتے ہیں، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قائم رکھتے ہیں۔ تو لوگوں کے نفع کا جو ہے ہمیں بننے کی کوشش کرنی چاہیے، ہر دم کسی نہ کسی کام میں لگے رہنا چاہیے۔ سستی کاہلی ایک مومن کا جو ہے وہ کو سوٹ نہیں کرتی ہے، اس کو زیب نہیں دیتی ہے۔ حتی اذا بلغ بین السدین وجد من
دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، یہاں تک کہ جب وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا، ان دونوں کے اس طرف اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے قریب ہی نہ تھی، یعنی ان کی زبانی نہیں، ان کو زبانی نہیں سمجھ آتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک میں بڑے بھاری فسادی ہیں۔ یعنی اب حضرت ذوالقرنین نے کیا کیا، اسباب اختیار کیے، یا تو کوئی ترجمان بلایا، یا ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو وہ زبان سکھا دی ہو۔ تو کیا ہوا کہ انہوں نے ان کے آپس میں اب یعنی بات کا ایک سلسلہ بڑھا، سمجھ آنے لگی، تو انہوں نے کیا شکایت کی کہ یاجوج اور ماجوج ہمارے ملک میں فسادی ہیں، یعنی فساد پھیلانے آتے ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ یاجوج ماجوج ہیں، یہ ایک انتہائی فسادی قوم ہے، اور حدیث سے یعنی صحیح کے مطابق نسل انسانی میں سے ہی ہے، یعنی کوئی یہ باہر کی عجیب مخلوق نہیں ہے، بلکہ انسانی نسل کے اندر سے ہی ہے یہ، اور ان کی تعداد جو ہے دوسری تمام انسانی نسلوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی، اور جہنم کا جو حصہ ہے وہ بھی زیادہ انہی سے بھرا جائے گا، یہ حدیث کے مطابق کی بات ہے۔ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے، مجھے تم سے کوئی خراج، کوئی ٹیکس، کوئی خرچ وغیرہ نہیں چاہیے، میرے رب نے مجھے بہتر اسباب عطا کر رکھے ہیں، تم صرف قوت اور طاقت سے میری مدد کرو، نفری لے کر آؤ، اس کے ذریعے میری مدد کرو، میں تم میں اور ان میں مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ آگ تیز جلاؤ، تا وقت یہ کہ لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کر دیا، تو فرمایا میرے پاس لاؤ، اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں۔ یعنی سبحان اللہ، کتنی مطلب ذہانت ہے نا، اور کتنی صلاحیت ہے کہ کس طریقے سے دیوار بنا رہے ہیں۔ عام دیوار بنائی تو پتہ ہے کہ وہ ٹوٹ جائے گی، اور اتنی مضبوط دیوار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنانی سکھا دی کہ جو رہتی، یعنی قیامت تک، جب تک کہ ان کا ظہور نہیں ہونا، اس وقت تک جب تک اللہ کا حکم نہیں ہونا، اس دیوار میں سلامت رہنا ہے۔ اتنی مضبوط دیوار بنانے کے اسباب لے رہے ہیں، اور کس طرح سے اپنا یعنی صلاحیتیں استعمال کرتے ہوئے دیوار بنا رہے ہیں۔ اس میں نا ایک اور بھی بہت امپورٹنٹ سبق ہے، دیکھیں ایک جو یعنی انسان کو صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بس فتح کر رہے ہیں اور بس یعنی زیادہ سے زیادہ حاصل کی کوشش میں، صلاحیتیں بھی اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، اور یہ نہیں کہ بس ایک دو صلاحیتیں حاصل کر کے انسان بس تھک کر بیٹھ جائے، بس ٹھیک ہے مجھے میرے فیلڈ سے ریلیٹڈ یہی چیزیں ہیں، مجھے بس ادھر تک اپنے آپ کو محدود رکھنا نہیں، مزید سے مزید جو ہے وہ سیکھنا چاہیے، جو سیکھنے کا موقع ملے، جو نفع بخش ہو، جس میں لوگوں کے لیے فائدہ ہو، انسانیت کے لیے فائدہ ہو، ان صلاحیتوں کو سیکھنا پسندیدہ ہے، ضرور ان کو جو ہے اپنانا چاہیے، ان کو سیکھنا چاہیے۔ اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے، تم صرف قوت طاقت سے میری مدد کرو، میں تم میں اور ان میں مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ آگ تیز جلاؤ، تب وقت یہ کہ لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کر دیا، تو فرمایا میرے پاس لاؤ، اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں۔ بس نہ تو اس میں اس دیوار کے چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ کہا یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین دوز کر دے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے۔ سبحان اللہ۔ پیچھے ہم نے حضرت خضر علیہ السلام کا بھی یہ کے عمل سے بھی یہی سیکھا کہ جو بھی صلاحیتیں یا جو بھی سمجھ بوجھ عطا فرمائی، رشد تھا ان کے پاس، اس کو کس سے جوڑ دیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جوڑ دیا کہ اللہ نے مجھے یہ سکھایا۔ اور ذوالقرنین سے بھی ہم یہی سیکھ رہے ہیں کہ کتنی یعنی صلاحیتیں ہیں ان کے اندر، سبحان اللہ، لیکن ان سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جوڑ رہے ہیں کہ میرا کوئی بڑا کام نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مہربانی سے میں یہ سب کچھ کر پا رہا ہوں، یا میں یہ سب جو ہے وہ کر پایا ہوں۔ تو اللہ کی توفیق ہو تو ہی انسان کام کر سکتا ہے، اللہ کی توفیق نہ ہو تو انسان بیٹھے کا بیٹھا رہ جاتا ہے۔ اور ہمیں دیکھیں ہمارا معاملہ کتنا الٹ ہوتا ہے، ہم ان کاموں کا بھی کریڈٹ لے لینا چاہتے ہیں جو ہم نے کبھی کیے ہی نہیں، یا جو ہم کرتے ہی نہیں ہے، اور تھوڑا سا کام کر لیں تو فوراً ہمیں کریڈٹ چاہیے ہوتا ہے کہ اتنا ہم نے کام کیا، یا ہماری تعریف کی جائے، ہمارا ذکر کیا جائے، ہمارا جو ہے وہ بار بار جو ہمیں شکریہ کہا جائے، ہماری تعریف ہونی چاہیے، ہمارا مقام بلند ہونا چاہیے۔ تو نہیں، کام کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، اور پھر اللہ ہی کی توفیق سے اس کو جوڑ دینا ہے، وما توفیق الا باللہ، کہ اللہ کی توفیق سے میں نے یہ کام کیا ہے۔ میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے، اس دن ہم انہیں آپس میں ایک دوسرے میں گٹ مٹ ہوتے ہوئے چھوڑ دیں گے، اور سور پھونک دیا جائے گا،
بس سب کو اکٹھا کر کے جمع کر لیں گے، اس دن ہم جہنم کو بھی کافروں کے سامنے لا کر کھڑا کر دیں گے۔ تو یاجوج ماجوج کے بارے میں حدیث میں وہ یعنی روایات بھی بہت ملتی ہیں، یہ قیامت کے جو ہے وہ قریب قریب کا وقت ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ہے وہ وعدہ پورا ہوگا جس دن۔ تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دیں گے، اور پھر اس میں سے جو ہے وہ یاجوج ماجوج باہر نکلیں گے۔ ایک طویل حدیث ہے، کچھ حدیث ہے، اس کا اس کے اندر جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ اس کا پورا قصہ بتایا گیا کہ کیا ہوگا۔ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا، یعنی کہ تھوڑا سا بھی سوراخ ہوگا، بس اس کا مطلب ہے کہ بس فتنے کا ظہور ہوا ہی کھڑا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں، جب کھلنے کے قریب پہنچتے ہیں تو ان کا بڑا کہہ دیتا ہے کہ کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ اسے پہلے کی طرح کر دیتا ہے۔ لیکن جب اللہ کی مشیت ان کے خروج کی ہوگی تو پھر وہ کہیں کہ کل انشاءاللہ اس کو کھود دیں گے، اور پھر دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے، زمین میں فساد پھیلائیں گے، حتیٰ کہ لوگ قلعہ بند ہو جائیں گے یا آسمانوں پر تیر پھینکیں گے جو خون آلودہ لوٹیں گے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ ان کی گدیوں میں ایسا کیڑا پیدا فرما دے گا جس سے ان کی ہلاکت ہو جائے گی۔ صحیح مسلم میں نواز بن سمعان رضی اللہ عنہ کی روایت میں صراحت ہے کہ یہ یاجوج ماجوج کا ظہور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا، یعنی پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان کی موجودگی کے اندر ہی یاجوج ماجوج آئیں گے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہی یعنی ان کے جو ہے یہ گدی کے اندر جو ہے وہ ایک کیڑا سا نمودار ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ اس دن ہم جہنم کو بھی کافروں کے سامنے لا کر کھڑا کر دیں گے، جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور امر حق سن بھی نہیں سکتے تھے۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا۔ سبحان اللہ، اپنے آپ پہ غور کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد ہمارے دل میں کس حد درجے کی ہے، یعنی کس درجے کی یاد ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتوں کو سن کر کیا ہم غفلت برتتے ہیں، بس آنکھیں بند کی ہوئی ہیں ہم نے، کیا اس پر غور و فکر کرتے ہیں؟ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ کیا کافر یہ خیال کیے بیٹھے ہیں کہ میرے سوا وہ میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ سنو، ہم نے تو ان کفار کی مہمانی کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منکم، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہہ دیجئے کہ اگر تم کہو میں تمہیں بتا دوں کہ با اعتبار اعمال سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے، تو یہ ہم سب کو سننے کی ضرورت ہے کہ وہ مطلب کون سے لوگ ہیں جن کے اعمال جو ہیں وہ ان کو خسارے میں لے جا رہے ہیں، کون سے وہ اعمال ہیں جو خسارے والے ہیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ ہیں کہ جن کی دنیوی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئیں اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی غور طلب بات ہے یہ، دیکھیں ہم کتنے کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے جی ہم کافی جو ہے وہ نیکیاں کما رہے ہیں، ہم بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہماری نیت جو ہے اس کے اندر اخلاص ہی نہیں ہوتا، وہ بڑے بڑے کام کیا ہوتے ہیں ان کی کوئی وقت ہی نہیں ہوتی، ان کا کوئی وزن ہی نہیں ہوتا۔ تو اعمال کرنے ہیں، لیکن اعمال صالح کی جو شرائط ہے ان پہ ان کو پورا اتار کر پھر اعمال کرنے ہیں، یعنی کہ وہ ان کے اندر خلوص ہو، ان کے اندر اخلاص ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہو۔ دیکھیں بدعات کی جو حقیقت ہے، انسان کتنے مزے سے بدعت کرتا ہے نا، اور شیطان اس کو کتنا خوبصورت بنا کر جو وہ پیش کرتا ہے۔ گناہ سے بھی زیادہ یعنی اس کو جو ہے وہ خطرے کا کام کہا گیا ہے کہ گناہ جو ہے اس پر تو انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے گناہ کیا، وہ توبہ کر لیتا ہے، لیکن جو بدعت کے کام ہوتے ہیں اس میں انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کیونکہ وہ تو نیکی سمجھ کر رہا ہوتا ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ انسان کچھ معاملات نیکی سمجھ کر رہا ہو اور دن رات اس میں اپنے آپ کو تھکا رہا ہو، اور پھر اینڈ میں جا کر پتہ چلے کہ ان کا تو کوئی وزن ہی نہیں، یعنی یہ تو اعمال تھے ہی نہیں کسی قابل۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالکم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کی ملاقات سے کفر کیا، انکار کر دیا کہ آخر اللہ سے ملنا بھی ہے، اس لیے ان کے اعمال غارت ہو گئے۔ بس قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہ کریں گے، اللہ اکبر کبیرہ، یعنی وزن ہی قائم نہیں ہوگا، قدر و قیمت ہی نہیں ہوگی ان کو تولا ہی نہیں جائے گا۔ تولا تو ان لوگوں کے اعمال کو جائے گا جن کے اعمال نامے میں کوئی نیکیاں یا برائیاں دونوں ہوں گے، تو جن کے اعمال نامے کے اندر ہے ہی صرف برائیاں تو ان کو تو قدر ہی نہیں دی جائے گی، ان کو تو تولا ہی نہیں جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن موٹا تازہ آدمی آئے گا، اللہ کے ہاں اس کا اتنا وزن بھی نہیں ہوگا جتنا مچھر کے پر کا ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔
حال یہ ہے کہ ان کا بدلہ جہنم ہے، کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کو مذاق بنایا۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی اچھے کیے، یقیناً ان کے لیے الفردوس کے باغات کی مہمانی ہے۔ الفردوس، جنت الفردوس کیا ہے؟ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا کہ جب بھی اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو الفردوس کا سوال کرو، اس لیے کہ وہ جنت کا اعلیٰ اور وسط حصہ ہے، اور وہیں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس۔ قل لو كان البحر ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فيها لا يبغون عنها حولا۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی اچھے کیے، یقیناً ان کے لیے الفردوس کے باغات کی مہمانی ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہا کریں گے، جس جگہ کو بدلنے کا کبھی بھی ان کا ارادہ ہی نہ ہوگا۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائیں تو وہ بھی میرے رب کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا، گو ہم اسی جیسا اور بھی اس کی مدد میں لے آئے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کلمات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتیں، کیا مراد ہے اس سے؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمتیں، دلائل، برہان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ سب جو اللہ کی وحدانیت کی دلیل دیتے ہیں۔ تو مطلب ایسی باتیں جن کو عقل انسانی ان کا احاطہ ہی نہیں کر سکتی۔ لکھنا بھی چاہے تو پوری دنیا کے درخت قلم بن جائے، سارے سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائے، اور اس کے برابر اور سمندر بھی لے جائیں، وہ سب بھی سیاہی بن جائیں، تب بھی جو ہے قلم گھس جائیں گے، لکھتے لکھتے سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن میرے پروردگار کے رب کے کلمات جو ہیں وہ کبھی لکھے نہیں جا سکیں گے، پورے کے پورے ختم نہیں ہو پائیں گے۔ سبحان اللہ، اتنی کلمات ہیں میرے رب کی۔ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو وہ بھی میرے رب کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا، گو ہم اس جیسا اور بھی اس کی مدد کے لیے لے آئیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں۔ بہت خوبصورت آیت ہے یہ۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد۔ اس میں صاف صاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشر کا لفظ یوز کیا گیا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو کرتے ہیں، انہیں ان کا مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب لے جاتے ہیں، ان سب کے لیے اس آیت کے اندر جو ہے دلیل ہے۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے کہ آپ خود انہیں بتا دیں، کیا بتائیں کہ میں آپ لوگوں کے جیسا ہی انسان ہوں، آپ لوگوں کے جیسا ہی ایک انسان ہوں۔ ہاں، ڈفرنس کیا ہے؟ میری فضیلت کیوں زیادہ ہے؟ کیونکہ میری جانب وحی کی جاتی ہے کہ سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے۔ تو جسے اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو، اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ تو جو کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہی سب کچھ ہیں اور وہ اللہ کے بالکل برابر لے جاتے ہیں، ان کو اس آیت کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ اس میں صاف صاف دلیل موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اپنی ذات کے اندر ایک بہت بڑا مقام ہے، ان کو اللہ کے قریب لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو عام انسان ہی ہے وہ، صرف کیا فرق ہے کہ ان کی طرف جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی کی جاتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آیات میں پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ باقی انبیاء بھی جو ہیں ان کو اللہ کا بندہ ہونے میں یعنی کوئی دقت نہیں ہے ان کو اللہ کا بندہ کہلوانے میں، بلکہ وہ اچھا محسوس کرتے ہیں اس چیز کو کہ انہیں اللہ کا بندہ کہہ کر پکارا جائے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان ہے، ان پر وحی کی جاتی ہے، امتیاز صرف اس بنیاد پر ہے۔ اور کیا کہا جا رہا ہے کہ جو بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو، اگر واقعی چاہتا ہے کہ کامیابی ہو، آخرت کی کامیابی کیا ہے؟ جنت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار، تو جو واقعی اپنے رب کو پانا چاہتا ہے پھر اس کو کیا کرنا ہے؟ اپنے اعمال کو نیک اعمال بنانا ہے، نیک اعمال کرنا ہے۔ اور نمبر 2، اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی قسم کا یعنی کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا۔ تو عبادت کے اندر یعنی عبادت کیا ہوتی ہے؟ انتہائی تذلل کے ساتھ، انتہائی عاجزی کے ساتھ جو ہے کسی کے آگے جو ہے جھک جانا، کسی کے آگے سر تسلیم خم کر لینا۔ تو عبادتیں جتنی بھی قسم کی ہیں، چاہے وہ قلبی عبادتیں ہیں، لسانی عبادتیں ہیں، جسمانی عبادتیں ہیں، مالی عبادتیں ہیں، ہر طرح کی عبادت صرف اور صرف جو شخص اللہ کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص کر لے گا، ہر شخص سے اپنے آپ کو پاک کر لے گا، وہی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کر پائے گا۔ سبحان اللہ۔ سورہ مریم مکی صورت ہے، حروف مقطعات سے اس کا آغاز ہوتا ہے
اور کہا جاتا ہے کہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے جب حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے سامنے، جب حضرت جعفر اور کچھ مسلمان جو ہیں ہجرت کر کے حبشہ لے چلے گئے تھے، تو نجاشی کے دربار میں جب پیش ہوئے اور وہاں پر بھی ان کے لیے مسئلہ کھڑا کر دیا، ابو سفیان گئے اور یعنی ان لوگوں کی طرف سے، یعنی کفار کی طرف سے کچھ لوگ گئے اور انہوں نے کوشش کی کہ جو مسلمان ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں، جن کو حبشہ کے بادشاہ نے اپنے پاس جو ہے وہ جگہ دے رکھی ہے، پناہ دے رکھی ہے، تو ان کو کسی نہ کسی طریقے سے وہاں سے نکلوا دیں۔ تو اس کے بعد جو مکالمہ وغیرہ ہوا یا نجاشی کے دربار میں جیسے جعفر کو اور جو دیگر صحابہ تھے ان کو پیش کیا گیا، تو وہاں جب یعنی اپنے دین کا تعارف کرانا اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں تعارف کرانا کہ ہمارا دین ان کے بارے میں کیا کہتا ہے یا ہمارے دین میں کیا ان کے بارے میں ملتا ہے، تو وہاں پر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت کی، اور کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے حضرت سورہ مریم کا ابتدائی حصہ جو تلاوت کیا تو ان سب کی داڑیاں، یعنی جو نجاشی تھا یا اس کے ساتھ جتنے بھی اور دیگر لوگ تھے، ان سب کی داڑیاں آنسو سے تر ہو گئی۔ اور نجاشی نے کہا کہ یہ قرآن اور عیسیٰ جو لے کر آئے ہیں، یہ سب ایک ہی مشعل کی کرنیں ہیں، یعنی ایک ہی چیز ہے، ایک ہی مشعل سے یہ کرنیں نکل رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو سورہ مریم مکی صورت ہے، حضرت مریم علیہ السلام کے نام پر اس کا نام ہے۔ حروف مقطعات کاف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی، جبکہ اس نے اپنے رب سے چپکے چپکے دعا کی۔ سبحان اللہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کا دعا کرنے کا طریقہ اتنا پسند تھا، اور بھی دیگر جگہوں کے اوپر جو ہے ان کی دعا کے طریقے کا ذکر ملتا ہے کہ کس طرح دعا کرتے تھے، چپکے چپکے خاموشی کے ساتھ، گڑ گڑا کر، خشوع و خضوع کے ساتھ جو ہے، انابت کے ساتھ جو ہے، اللہ کے ساتھ یکسو ہو کر سکون کے ساتھ جو ہے وہ دعا مانگتے تھے۔ دعا کے آداب ہمیں پتہ چلتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کے دعا مانگنے کے طریقے سے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی ایسے مانگی ہوئی دعا جو ہے وہ بہت محبوب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں، جبکہ اس نے اپنے رب سے چپکے چپکے دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے، لیکن میں کبھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں ہوا۔ مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، بس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی جانشین ہو، اور اے میرے رب تو اسے مقبول بندہ بنا لے۔ اے زکریا، ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ اے زکریا، ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام کسی کو نہیں بنایا۔ زکریا کہنے لگے، میرے رب، میرے یہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی ابھی دعائیں مانگ رہے ہیں اور ساتھ ہی حیران بھی ہو گئے، فوراً قبولیت بھی آ گئی، اور کیا کیا کہہ رہے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے، میری بیوی بانجھ ہے اور میں خود بڑھاپے کے انتہائی ذوق کو پہنچ چکا ہوں، یعنی انتہائی سخت جو ہے بڑھاپا، جو ہے میری ہڈیاں بھی اس حالت میں ہے کہ بالکل بڑھاپا، یعنی جو سخت ترین سٹیج ہوتی ہے اس کے اندر ہوں میں۔ سبحان اللہ۔ تو میں کیسے، یعنی میرے ہاں کس طرح سے اولاد ہو سکتی ہے؟ ارشاد ہوا کہ وعدہ اسی طرح ہو چکا، تیرے رب نے فرما دیا ہے کہ مجھ پر تو یہ بالکل آسان ہے، اور تو خود جب کہ کچھ نہ تھا میں تجھے پیدا کر چکا ہوں۔ کہنے لگے، میرے پروردگار، میرے لیے کوئی علامت مقرر فرما دیں۔ ارشاد ہوا کہ تیرے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود صحیح سالم ہونے کے تو 3 راتوں تک کسی شخص سے بول نہ سکے گا۔ اب زکریا اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آ کر انہیں اشارہ کرتے ہیں کہ تم صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو، اے یحییٰ میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لے، اور ہم نے اسے لڑکپن ہی سے دانائی عطا فرما دی تھی، اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی، وہ پرہیزگار شخص تھا اور اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا، اور وہ سرکش اور گناہگار نہ تھا۔ اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اس کتاب میں مریم کا بھی واقعہ بیان کیجیے، جبکہ وہ اپنے گھر کے لوگوں سے علیحدہ ہو کر ایک مشرقی مکان میں آئی اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا، پھر ہم نے اس کے پاس اپنی روح فرشتے کو بھیجا، بس وہ اس کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ تو کہا جاتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ بالکل ایک یعنی انسانی شکل کے اندر جو ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے، اور حضرت مریم علیہ السلام ایک دم یعنی ان کو دیکھ کر گھبرا گئی، ڈر گئی کہ کس طرح بے دھڑک جو ہے وہ اندر داخل ہو گئے ہیں۔
تو یہ نہ ہو کہ یہ کہیں بری نیت سے میرے پاس کوئی شخص آیا ہے تو پھر جو ہے انہوں نے آ کر خوشخبری سنائی، انہوں نے آ کر یہ نہیں بتایا کہ نہیں میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک قاصد ہوں اور خوشخبری دینے آیا ہوں. کیا خوشخبری دینے آیا ہوں؟ کہ اللہ تجھے پاکیزہ لڑکا عطا فرمائے گا. یہ کہنے لگی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے. اس نے جواب دیا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں. کہنے لگی بھلا میرے یہاں کہاں کیسے بچہ ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان کا ہاتھ نہیں لگا اور نہ ہی میں کوئی بدکار ہوں. اس نے کہا بات تو یہی ہے، لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ پر بہت ہی آسان ہے، ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک نشانی بنا کر بھیجا اور اپنی خاص رحمت، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے، بس وہ حمل سے ہو گئی. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو گریبان کے اندر جو ہے پھونک ماری اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اذن سے ان کا حمل ٹھہر گیا. بس وہ حمل سے ہو گئی اور اسی وجہ سے وہ یکسو ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئی. پھر درد ذہ اسے ایک کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا اور کہنے لگی اے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی. قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، اس سے پہلے میں مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو چکی ہوتی. اتنے میں اس سے نیچے سے ہی آواز دی کہ آزردہ خاطر نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، یہ تیرے سامنے تر و تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا. اب چین سے کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ. اگر تجھے کوئی انسان نظر آ جائے تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ مان رکھا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہ کروں گی. سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ ٹھنڈے پانی کا چشمہ اور کھجوریں، تازہ کھجوریں، خوبصورت کھجوریں جو ہے وہ عطا کی تاکہ وہ کھائیں اور تقویت ملے اور دل کو بھی جو ہے وہ سکون، دل کی سکینت کا بھی باعث ہو. سبحان اللہ. اب کیا ہے، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی. اب حضرت عیسیٰ کو لے کر وہ اپنی قوم کے پاس آئیں. سب کہنے لگے مریم تو نے بڑی بری حرکت کی، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا بھائی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی. مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا. سب کہنے لگے کہ لو بلا ہم گود کے بچے سے کیسے باتیں کریں. یعنی خود کچھ نہیں بولی لیکن جو ہے بچے کو آگے کر دیا کہ وہ خود جواب دے گا. مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا. سب کہنے لگے کہ لو بلا ہم گود کے بچے سے کیسے باتیں کریں. بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے جہاں بھی میں ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں. اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا. سبحان اللہ. پیچھے یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کیا ہے؟ اپنے والدین کا فرما بردار. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی کیا ہے؟ اپنی والدہ کا فرما بردار اور خدمت گزار. تو ہمیں بھی اپنے والدین کے لیے جو ہے وہ جس بھی کنڈیشن میں والدین ابھی زیادہ بزرگ ہو گئے ہیں یا جس بھی حالت کے اندر ہیں یا دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے لیے جو ہے اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا بہت زیادہ کرنی ہے. اگر ابھی حیات ہیں تو ان کے لیے آسانیوں والی، خیر والی زندگی مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی کا محتاج نہ کرے. جتنی خدمت گزاری ہو سکتی ہے کرنی ہے. اور جب یعنی کہ دور ہے اگر والدین کہیں اور ہیں تو ان کی خدمت گزاری کا کیا طریقہ ہے؟ ان کا حال پوچھنا، ریگولر بیسس پر انہیں کال کرنا، اچھے الفاظ میں محبت کے ساتھ ان سے بات کرنا، نمازوں میں ان کے لیے دعا کرنا، اٹھتے بیٹھتے یعنی جب یاد آئے اپنے والدین کا. یعنی انسان کو، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی لمحہ ہو جب انسان اپنے والدین سے غافل ہو یا اس کے اپنے والدین کا کوئی تصور ان کے ذہن میں نہ چل رہا ہو. تو جب بھی والدین کی یاد آئے ان کے لیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا دعا مانگنی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے. یہ بھی خدمت کا ایک طریقہ ہی ہے. اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن کے میں تمہارا زندہ کھڑا کیا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے. یہ ہے صحیح واقعہ عیسیٰ ابن مریم کا. یہی ہے وہ حقیقت جس میں لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہیں. دیکھیں کوئی لمبی تفاسیر نہیں، یعنی کوئی لمبے الفاظ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت مریم کا قصہ نہیں بیان کرے. مختصر ٹو دا پوائنٹ، دو ٹوک انداز میں جو ہوا ایز اٹ از جو ہے اس کو بیان کریں. ہوا بھی اتنا ہی تھا، اس کے علاوہ اس میں کچھ یعنی ایسی چیزیں نہیں تھی جو آج ہم روایات میں سنتے ہیں. اتنی زیادہ باتیں گھڑ لی گئی ہیں اور ان باتوں کو بنیاد بنا کر جو ہے پھر جو ہے شرک کے دروازے کھولے جاتے ہیں. وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. اور مجھ پر
اور میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن کے میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے۔ یہ ہے صحیح واقعہ عیسیٰ ابن مریم کا، یہی ہے وہ حق بات جس میں لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہیں۔ اللہ کے لیے اولاد کا ہونا لائق نہیں، وہ تو بالکل پاک ذات ہے۔ وہ تو جب کسی کام کے سر انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ میرا اور تم سب کا پروردگار صرف اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ پھر یہ فرقے آپس میں اختلاف کرنے لگے، بس کافروں کے لیے ویل ہے، ایک بڑے سخت دن کی حاضری ہے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ کیا خوب دیکھنے سننے والے ہوں گے اس دن جب کہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے، لیکن آج تو یہ ظالم لوگ صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، تو انہیں اس رنج و افسوس کے دن کا ڈر سنا دیجیے جبکہ کام انجام کو پہنچا دیا جائے گا اور یہ لوگ غفلت اور بے ایمانی ہی میں رہ جائیں گے۔ خود زمین کے اور تمام زمین والوں کے وارث ہم ہی ہوں گے اور سب لوگ ہماری طرف لوٹا کر لائے جائیں گے۔ اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیجیے، بے شک وہ ہماری سچائی والے پیغمبر تھے، جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا ابا جان آپ ان کی پوجا پاٹ کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ آپ کو کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ میرے مہربان باپ آپ دیکھیے میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، تو آپ میری بات مانیں، میں بالکل سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہبری کروں گا۔ میرے ابا جان آپ شیطان کی پرستش سے باز آ جائیں، شیطان تو رحم و کرم والے اللہ کا بڑا ہی نافرمان ہے، سبحان اللہ۔ تو ان آیات میں دیکھیے تسلسل کے ساتھ جو خوبصورت چیز نظر آ رہی ہے وہ اولاد اور والدین کا تعلق نظر آ رہی ہے۔ یعنی حضرت یحییٰ بھی کہہ رہے ہیں، حضرت عیسیٰ بھی کہہ رہے ہیں، اور اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی طریقہ گفتگو دیکھیں، خیر خواہی دیکھیں اپنے والد کے لیے، کتنے فکر مند ہیں اور کتنی خوبصورتی سے محبت کے ساتھ جو ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے اپنے والد کو کے دل کو جو ہے وہ پگلانا چاہ رہے ہیں، نرمی سے بات کر رہے ہیں اور خیر خواہی ہے کہ کہیں میرے والد جو ہے وہ نقصان میں نہ پڑ جائیں۔ تو والدین کے لیے بھی جو ہے دل میں خیر خواہی رکھنی ہوتی ہے۔ بعض اوقات بڑھاپے کے اندر آ کر جو ہے تھک جاتے ہیں وہ لوگ جلدی، اور یعنی بعض اوقات ایسے جملے کہہ دیتے ہیں کہ جو کلمات مطلب مناسب نہیں ہوتے ہیں، تو اس پر صبر کرنا ہے اور ان کی رہنمائی کرتے رہنا ہے، سبحان اللہ۔ میرے ابا جان آپ شیطان کی پرستش سے باز آ جائیں، شیطان تو رحم و کرم والے اللہ کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ ابا جی مجھے خوف لگا ہوا ہے کہ کہیں آپ پر کوئی عذاب الہی نہ آ پڑے کہ آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں۔ اس نے جواب دیا کہ اے ابراہیم کیا تو ہمارے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے؟ سن اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار ڈالوں گا، جا ایک مدت دراز تک مجھ سے الگ رہ۔ اور والد کیا کر رہے ہیں آگے سے؟ والد کا کیا طریقہ کار ہے کہ بجائے اس کے کہ غور کریں، بعض اوقات ہماری اولاد ہمیں مطلب ایسی حکمت کی کوئی بات ان کے منہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہلوا دیتے ہیں، بعض اوقات وہ کوئی ایسی بات کر جاتے ہیں کہ ہم حیران ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے ذہن میں کیوں نہیں یہ خیال آیا، یا یہ کام کا یہ طریقہ ہمیں کیوں نہیں سوچا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہم ہی جو ہے وہ عقلیں کھل ہیں، بعض اوقات چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ بھی کوئی حکمت کی بات مطلب کر سکتے ہیں، وہ بھی کوئی ایسی بات کر سکتے ہیں جو جس کو مان کر جو ہے فائدہ حاصل ہو۔ تو ان کی بات لینے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کیا بات ہے، ہم ان کی کیوں بات مانیں، مطلب یہ تو چھوٹے ہیں تو ہم ان کی رائے کو کیوں اہمیت دیں۔ تو چھوٹوں کی رائے کو اہمیت دینی چاہیے، مشورہ ان سے بھی کرنا چاہیے، اور اگر وہ اچھا مشورہ دیں تو اس کو ماننا چاہیے، نہ کہ یہ کہ ہم انہیں غلط ثابت کریں اور ان کی بات کے اندر کوئی غور ہی نہ کریں۔ تو اب دیکھیں اگر والد تھوڑا سا شعور سے کام لیتے تو اپنے بیٹے کی جو ہے وہ بات پہ غور و فکر کرتے، لیکن انہوں نے غور و فکر نہیں کیا، بلکہ فوراً کیا کیا، سرکشی، فوراً جو ہے انکار کر دیا کہ نہیں جو ہے تم میرے معبودوں کے خلاف باتیں کر رہے ہو، تو اگر تم باز نہیں ہوگے تو کیا کروں گا، پتھروں سے ماروں گا۔ کوئی اپنی اولاد کو ایسے کہہ سکتا ہے؟ اتنی یعنی شدت تھی اپنے بتوں کی محبت میں، اتنے شدید تھے، اور اولاد کے بارے میں ایسے کلمات جو ہیں وہ بول رہے ہیں، اور بتوں کی محبت کے پیچھے اللہ اکبر اپنے بیٹے کو الگ کر دیا خود سے۔ قال السلام علیک ساستغفرک وساستغفر لک ربی، کہا اچھا تم پر سلام ہو۔ پھر اینڈ میں اتنی سخت باتیں سننے کے باوجود بھی، انکار سننے کے باوجود بھی آگے سے کیا کہہ رہے ہیں، آپ پر سلامتی ہی سلامتی ہو، میں تو اپنے پروردگار سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، وہ مجھ پر حد درجہ مہربان ہے۔ میں تو تمہیں بھی اور جن جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو انہیں بھی سب کو چھوڑ رہا ہوں، صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگنے میں کبھی محروم نہ رہوں گا۔ جب ابراہیم، یہ جو آیت کا یہ والا حصہ ہے نا،
لا अकून बिदुआइ रब्बी शक़िया। एक और जगह पर हज़रत ज़करिया के लिए भी ये आएगा, वो भी उन्होंने भी इसी तरह से दुआ मांगकर कहा वलम अकुन बिदुआइ रब्बी शक़िया, यानी कि अल्लाह से मांगते हुए ये यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी दुआ सुनेंगे, और जो पीछे जिंदगी पर हमारी दुआएं कबूल हुई हैं वो भी, उस पर भी यानी दिल के अंदर इस चीज का एहसास होना चाहिए कि कभी भी हम अल्लाह से, ऐसा नहीं हुआ कि अल्लाह हमने अल्लाह से मांगा हो और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो दुआ कबूल ना की हो। इस चीज का इतराफ करना चाहिए कि हम जब अल्लाह से मांगते हैं तो वो हमें अता करता है, वो हमारी बात जो है वो हमारी दुआ को सुनता है। जब इब्राहिम उन सबको और अल्लाह के सिवा उनके सब माबूदों को छोड़ चुके तो हमने उन्हें इसहाक और याकूब अता फरमाए और दोनों को नबी बना दिया, और इन सबको हमने अपनी बहुत सी रहमतें अता फरमाई और हमने उनके जिक्र जमील को बुलंद दर्जे कर दिया। उस कुरान में मूसा का जिक्र भी कीजिए जो चुना हुआ और रसूल और नबी था। हमने उसे तूर की दाएं जानिब से निदा की और राज़गोई करते हुए उसे करीब कर लिया और अपनी खास मेहरबानी से उसके भाई हारून को नबी बनाकर उसे अता फरमाया। इस किताब में इस्माइल का वाक़या भी बयान कीजिए, वो बड़ा ही वादे का सच्चा था और था भी रसूल और नबी। वो अपने घर वालों को बराबर नमाज और ज़कात का हुक्म देता था और था भी अपने परवरदिगार की बारगाह में पसंदीदा और मकबूल। और इस किताब में इदरीस का भी जिक्र कीजिए, वो भी नेक किरदार पैगंबर था, हमने उसे बुलंद मकाम पर उठा लिया। यही वो अंबिया हैं जिन पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फजल करम किया, जो औलाद आदम में से हैं और उन लोगों की नस्ल से हैं जिन्हें हमने नूह के साथ कश्ती में चढ़ा लिया था, और औलाद इब्राहिम और याकूब से और हमारी तरफ से राह याफ्ता और हमारे पसंदीदा लोगों में से उनके सामने इज़ा तुतला अलैहिम, उनके सामने जब तिलावत की जाती है आयातुर रहमानी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयतें, खर्रू सुजदन व बकिया, तो क्या करते हैं, सजदा करते हैं, रोते गिड़गिड़ाते गिर पड़ते हैं। उनके सामने जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयतों की तिलावत की जाती है तो ये सजदा करते, रोते गिड़गिड़ाते और गिर पड़ते हैं। सुभान अल्लाह। तो सजदा है और सजदा तिलावत है। अ, सजदा कर लेते हैं हम लोग। तो जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मोहब्बत में सच्चा होता है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयत को पर गौर करता है, उन्हें समझता है, उन पर गौर फिक्र तदब्बुर करता है, तो उसका क्या तरीका होता है कि आयत से ऐसे तेजी से गुजर नहीं जाता, बल्कि जब आयत को सुनता है, सजदे का हुक्म सुनता है, तो फौरन जो है वो सजदा करने लग जाता है। तो शैतान के बारे में आता है ना कि वो फिर रोता है जब इंसान जो है वो सजदा करता है, तो वो रोता है इस बात पर कि इब्ने आदम को सजदे का हुक्म हुआ तो उसने सजदा किया, मुझे हुक्म हुआ तो मैंने सजदा नहीं किया था। तो ये चीज उसको सख्त नागवार गुजरती है। तो सजदा तिलावत की जो आयत होती है उनके ऊपर जो है कोशिश करनी चाहिए कि जरूर सजदा कर ले, फर्ज नहीं है लेकिन यह है कि कर लेना जो है वो अफसल है, पसंदीदा है। तो खलफ मिन बादिहिम खल्फुन अदअउस सलाता वत्तबअुश शहवाती फसौफ यल्कौना गय्या, फिर उनके बाद ऐसे नाखल्फ पैदा हुए कि उन्होंने नमाज जाया कर दी तो नफसानी ख्वाहिशों के पीछे पड़ गए, सो उनका नुकसान उनके आगे आएगा। सुभान अल्लाह। ऊपर पैगंबरों का एक तसलसल बताकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी खूबियां बयान की कि वो कैसे हैं। सजदे जब यानी कि उनके सामने आयत तिलावत की जाती है तो गिर पड़ते हैं रोते हुए, यानी फौरन अल्लाह के हुक्म के आगे सर तस्लीम खम कर देते हैं। और उसके बाद के लोग कैसे आए, यानी उनके बाद अब क्या हुआ कि जो उनके बाद आने वाली नस्लें थी उन्होंने क्या किया, नमाज को जाया कर दिया और नफसानी ख्वाहिशों के पीछे पड़ गए। तो उसका क्या हुआ, उनका नुकसान उनके आगे आएगा, यानी आखिरकार उसका नुकसान उठाएंगे। तो नमाज की अहमियत है इस आयत के अंदर। जब हम नमाज पर छोड़ आहिस्ता आहिस्ता जो है छोड़ते कहते हैं कि अगर इंसान ने देखना हो ना कि वो यानी अल्लाह से दूर हो रहा है या जो है वो अब पीछे का सफर कर रहा है, यानी पहले ईमान में बड़ी तरक्की कर रहा था, आगे बढ़ रहा था, लेकिन जब इंसान ने ये देखना हो ना कि कहीं वो पीछे का सफर तो नहीं कर रहा, या निशानी है ये कि अगर पीछे का सफर आप करने शुरू हो गए हो तो इसकी पहले ये निशानी है कि आप अपनी नमाजें ज़ाया करने लग जाते हो। यानी अगर पहले बहुत लंबी लंबी किरात करते थे, बड़ी खूबसूरती के साथ नमाज को अदा करते थे, तो क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपकी किरात कम होती जा रही है, या आपका रुकू सुजूद उतने तवील नहीं होते, या उनके अंदर जो है नमाज के अंदर वो खुशू नहीं रह रहा। तो यानी स्टेप वाइज जो है इंसान
اونچے درجے سے اپنے آپ کو گرا کر نیچے لے آتا ہے. تو اس میں پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ انسان کی نماز سب سے پہلے خراب ہوتی ہے. تو نماز کی جو ہے اس کو توجہ کے ساتھ خوش و خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کا بہت خیال کرنا ہے. ہم نے اپنی نمازوں کو انشاءاللہ ضائع نہیں کرنا، اور نہ ہی نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ کر جو ہے اپنے دین کو ضائع کر بیٹھنا ہے. سوائے ان کے جو توبہ کر لیں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور ان کی ذرا سی بھی حق تلفی نہ کی جائے گی. ہمیشگی والی جنتوں میں جن کا غائبانہ وعدہ اللہ مہربان نے اپنے بندوں سے کیا ہے، بے شک اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہی ہے. وہ لوگ وہاں کوئی بات نہ سنیں گے، صرف سلام ہی سلام سنیں گے. ان کے لیے وہاں صبح و شام ان کا رزق ہوگا. یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں کو اپنے بندوں میں سے انہیں بناتے ہیں جو متقی ہوں گے. تو صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، بہت خوبصورت. سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں داخل ہونے والے پہلے گروہ کی شکلیں 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوں گی. وہاں انہیں تھوک آئے گا، نہ نیند اور نہ بولو براز. ان کے برتن اور کنگھیاں سونے کی ہوں گی. ان کے عود دانوں کا ایندھن عود یعنی خوشبودار لکڑی ہوگی. ان کا پسینہ کستوری کی طرح ہوگا. ہر جنتی کی 2 بیویاں ہوں گی. ان کی پنڈلیوں کا گودا ان کے گوشت کے پیچھے سے نظر آئے گا. ان کے حسن و جمال کی وجہ سے ان میں باغم بغض اور اختلاف نہیں ہوگا. ان کے دل ایک طرح کے ہوں گے، یعنی ایک دل کی طرح ہوں گے. واحد، جیسے ہم نے مومن کی مثال بھی سمجھی نا، وہ جس میں واحد کی طرح ہوتا ہے. تو ان کے دل ایک دل کی طرح ہوں گے. صبح و شام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کریں گے. سبحان اللہ. اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس. یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے انہیں بناتے ہیں جو متقی ہوں. تو اتنی خوبصورت جنت کا وارث بننا ہے جو تقوی اختیار کرنا ہوگا. ہم بغیر تیرے رب کے حکم کے ادھر نہیں سکتے. یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے حاضر شاہد کی کہ آپ جلدی جلدی آیا کریں میرے پاس، جلدی جلدی یعنی کہ ملاقات کیا کریں. تو حضرت جبرائیل نے کیا کہا؟ وما نتنزل الا بامر ربک. ہم بغیر تیرے رب کے حکم کے نہیں اتر سکتے. ہمارے آگے پیچھے اور ان کے درمیان کی کل چیزیں اسی کی ملکیت میں ہے. تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں. آسمانوں کا، زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب وہی ہے. تو اس کی بندگی کر اور اس کی عبادت پر جم جا. فاستبر. سبحان اللہ. فاعبدہ واستبر لعبادتہ. یعنی کیا کرو؟ عبادت کرو اور جم بھی جاؤ اس کی عبادت پر. تیرے علم میں اس کا ہم نام ہم پلہ اور بھی ہے. انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا یہ انسان اتنا بھی یاد نہیں رکھتا کہ ہم نے اسے اس سے پہلے پیدا کیا، حالانکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ تیرے پروردگار کی قسم، ہم انہیں اور شیطانوں کو جمع کر کے ضرور ضرور جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے حاضر کر دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر ہم ہر گروہ سے انہیں الگ نکال کر کھڑا کر دیں گے جو ان میں سے رحمان کے مقابلے میں بہت اکڑے پھرتے تھے. پھر ہم انہیں بہت خوب جانتے ہیں جو جہنم کے داخلے کے زیادہ سزاوار ہیں. تم میں سے ہر ایک وہاں ضرور وارد ہونے والا ہے. یہ تیرے پروردگار کے ذمہ قطعی فیصل شدہ امر ہے. پھر ہم پرہیزگاروں کو تو بچا لیں گے اور نافرمانوں کو اسی میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم. جب ان کے سامنے ہماری روشن آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں بتاؤ تم دونوں جماعتوں میں سے کس کا مرتبہ زیادہ ہے اور کس کی مجلس شاندار ہے؟ ہم تو ان سے پہلے بہت سی جماعتوں کو غارت کر چکے ہیں جو ساز و سامان اور نام و نمود میں ان سے بڑھ چڑھ کر تھیں. کہہ دیجئے جو گمراہی میں ہوتا ہے اللہ رحمان اس کو خوب لمبی مدت دیتا ہے یہاں تک کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ لیں جن کا وعدہ کیے جاتے ہیں، یعنی عذاب یا قیامت کو. اس وقت ان کو صحیح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ کون برے مرتبے والا اور کون زیادہ برا جتھا ہے. سبحان اللہ. تو کیا یہ فخر کرتے تھے اگلے جو کفر تھے کہ ہم جو ہیں یعنی دنیاوی لحاظ سے ہمارا رتبہ، ہمارا مرتبہ، ہماری بیٹھکیں جو ہیں وہ تم لوگوں کے مقابلے میں زیادہ بڑے درجے کی ہیں، اور تم لوگوں کی دنیا دیکھو نہ، تم لوگوں کے پاس دنیا نہ مال و متاع کچھ بھی نہیں ہے. یعنی اپنے مال و متاع پر فخر کرتے تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں آخرت میں ایک دن میں ان کو یہ بتا دوں گا، یعنی ان کو ضرور دکھا دیا جائے گا. ان کو ڈھیل میرے استدراج کی جو ہے وہ اس کو یعنی کہ اس کو انجوائے کر رہے ہیں. تو ایک وقت آئے گا کہ جب استدراج ختم ہوگا اور میں ان کو ایک دم سے کھینچوں گا، ان کی ڈھیل ختم ہوگی، تو اس وقت انہیں پتہ چل جائے گا کہ کون زیادہ مرتبے والا تھا یا کس کا مرتبہ جو ہے وہ زیادہ اونچا تھا. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى. اور ہدایت یافتہ لوگوں کو اللہ ہدایت میں بڑھاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں بھی ہماری ہدایتوں میں اضافہ فرمائے. اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے
اور انجام کے لحاظ سے بہت ہی بہتر ہیں۔ کیا تم نے اسے بھی دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہا کہ مجھے تو مال و اولاد ضرور ہی دی جائے گی؟ کیا وہ غیب پر مطلع ہے یا اللہ کو کوئی وعدہ لے چکا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ جو بھی کہہ رہا ہے ہم اسے ضرور لکھ لیں گے اور اس کے لیے عذاب بڑھاتے چلے جائیں گے۔ یہ جن چیزوں کو کہہ رہا ہے اسے ہم اس کے بعد لے لیں گے، اور یہ تو بالکل اکیلا ہی ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ تو ان آیات کے اندر کیا ہے، اس کا شان نزول بتایا جاتا ہے کہ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا والد عاص بن وائل جو اسلام کے شدید ترین دشمنوں میں سے تھا، تو اس کے ذمہ خباب بن ارد رضی اللہ عنہ کا کچھ قرضہ رہتا تھا، یعنی وہ اس کے پاس جو ہے کام کرتے تھے تو ان کا قرضہ تھا خباب بن ارد رضی اللہ عنہ کو ان کے پاس۔ خباب رضی اللہ عنہ نے اس سے اپنی رقم کا مطالبہ کیا، تو اس نے کہا کہ جب تک تو محمد کے ساتھ کفر نہیں کرے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، میں تجھے تیری رقم نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کام تو میں مر کر بھی، یعنی مر کر زندہ ہو جاؤں تب بھی میں نہیں کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، یعنی حیران ہوا کہ کیا یعنی دوبارہ بھی زندگی ملے گی؟ یعنی حضرت خباب نے کیا کہا کہ تم اگر یعنی مر بھی جاؤ نا اور مر کر زندہ بھی ہو جاؤ تو میں یہ والا کام میں کبھی کسی صورت نہیں کروں گا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر نہیں کروں گا۔ تو حیران ہوا، اچھا ایسا بھی ہوگا کبھی کہ کیا میں مروں گا اور پھر زندہ بھی کیا جاؤں گا؟ تو آپ حضرت حباب نے کیا کہا، ہاں تو مرے گا بھی، یعنی تجھے دوبارہ زندہ بھی کیا جائے گا۔ تو اس نے کہا اچھا پھر ایسے ہی صحیح، جب مجھے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا اور وہاں بھی مجھے مال اور اولاد سے نوازا جائے گا تو وہاں میں تمہاری رقم تمہیں ادا کر دوں گا۔ تو اس کی جواب کے اندر جو ہے یہ آیات ہیں، یعنی کیا کہا جا رہا ہے کہ جو یہ اتنا فخر کر رہا ہے اور اتنا اس کو یقین ہے، کیا اس کو یقین ہے، اس نے لکھوایا ہے مجھ سے، یعنی کہ اس کو اس بات پر اتنا یقین ہے یا اس کے اوپر غیب جو ہے وہ اتاری گئی ہے، غیب سے اس کو علم دے دیا گیا ہے کہ آخر کار جو ہے قیامت میں بھی اس کو اتنا کچھ ملے گا، دوبارہ جی اٹھنے کے بعد بھی اسے اتنا کچھ ملے گا؟ ہرگز نہیں، یہ جو بھی کہہ رہا ہے ہم اسے ضرور لکھ لیں گے اور اس کے لیے عذاب بڑھائے چلے جائیں گے۔ یہ جن چیزوں کو کہہ رہا ہے اسے ہم اس کے بعد لے لیں گے، اور یہ تو بالکل اکیلا ہی ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں کہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہوں، لیکن ایسا ہرگز ہونا نہیں، وہ تو ان کی پوجا سے منکر ہو جائیں گے اور الٹے ان کے دشمن بن جائیں گے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم کافروں کے پاس شیطانوں کو بھیجتے ہیں جو انہیں خوب اکساتے ہیں، تو ان کے بارے میں جلدی نہ کر، ہم تو خود ہی ان کے لیے مدت شماری کر رہے ہیں۔ تو اللہ اکبر کبیرہ، شیاطین آتے ہیں، کن کے پاس آتے ہیں؟ کفر کرنے والوں کے پاس، حق کا انکار کرنے والوں کے پاس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ شیاطین بھیجتے ہیں، اور وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ ان کو مزید کفر پر یا غلط کاموں پر، غلط کاریوں پر جو ہے اکساتے ہیں، خیالات ڈالتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں۔ جس دن ہم پرہیزگاروں کو اللہ رحمان کی طرف بطور مہمان کے جمع کریں گے اور گناہ گاروں کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف ہانک کر لے جائیں گے، کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا سوائے ان کے جنہوں نے اللہ رحمان کی طرف سے کوئی قول قرار لے لیا ہے۔ ان کا قول تو یہ ہے کہ اللہ رحمان نے بھی اولاد اختیار کی ہے، یقیناً تو بہت بری اور بھاری چیز لائے ہو۔ قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ وہ رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے۔ شان رحمان کے لائق نہیں کہ وہ اولاد رکھے۔ تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال حتى ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا آتى الرحمن عبدا۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے سب کے سب اللہ کے غلام بن کر ہی آنے والے ہیں۔ اولاد کہاں سے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ان سب کو اس نے گھیر رکھا ہے اور سب کو پوری طرح گن بھی رکھا ہے۔ یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے اس کے پاس حاضر ہونے والے ہیں۔ بے شک جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے شائستہ اعمال کیے ہیں ان کے لیے اللہ رحمان محبت پیدا کر دے گا۔ ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں بہت ہی آسان کر دیا ہے کہ تو اس کے ذریعے سے پرہیزگاروں کو خوشخبری دے اور جھگڑالو لوگوں کو ڈرا دے۔ ہم نے اس سے پہلے بہت سی جماعتیں تباہ کر دی ہیں، کیا ان میں سے ایک کی بھی آہٹ تو پاتا ہے یا ان کی آواز کی بھنک بھی تیرے کان میں پڑتی ہے؟ سبحان اللہ۔ تو قرآن حکیم کے بارے میں یہاں پر کیا کہا گیا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں بہت ہی آسان کر دیا ہے کہ تو اس کے ذریعے سے پرہیزگاروں کو خوشخبری دے اور جھگڑالو لوگوں کو ڈرائے۔ تو یہ قرآن جو ہے کیا ہے؟ خوشخبری تو ہے، ہم خوشخبریاں اس پہ خوشخبریاں بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ڈراوے بھی ہیں۔ تو جہاں قوموں کا ذکر آتا ہے وہاں ہمیں رک کر ضرور ٹھہرنا چاہیے کہ آخر اس قوم نے کیا کیا تھا، اور اگر اس نے حق کا انکار کیا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے تکبر کیا تھا، اس کی آیتوں سے اعراض برتا تھا، پیغمبروں کو ستایا تھا، ان کی قدر نہیں کی تھی، اللہ کی قدر نہیں کی تھی، تو آخر ان کا انجام کیا ہوا؟
اور ہم بھی تو آج وہی سب کچھ کر رہے ہیں نا، آیتوں پہ آیتیں پڑھتے جاتے ہیں، سنتے جاتے ہیں، اور ان کے اندر مطلب اترتے ہی نہیں ہے، تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے۔ تو یہ نصیحت کن کے لیے ہے، یہ خوشخبریاں کن کے لیے ہیں، واز کس کے لیے ہے، ڈراوے کس کے لیے ہے؟ وہ لوگ جو واقعی ہدایت کے طلبگار ہیں، جن کے دلوں کے اندر جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ تو اگر ہم اتنی تیزی سے ان آیتوں سے گزرتے ہیں، کچھ بھی تدبر نہیں کرے، غور و فکر نہیں کرے، تو صاف گواہی ہے اس بات کی کہ ہمارے دل تقویٰ سے خالی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں تقویٰ عطا فرمائے، تقویٰ کی دولت سے ہمارے دلوں کو منور کریں۔ سورہ طٰہٰ مکی، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن تجھ پر اس لیے نہیں اتارا کہ تم مشقت میں پڑ جائے، سبحان اللہ۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بینهما وما تحت الثرى۔ ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نہیں اتارا کہ تمہیں مشقت میں ڈال دیں اور تم مشقت کے اندر پڑ جاؤ، بلکہ اس کی نصیحت کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ یعنی قرآن کس لیے آیا ہے؟ نصیحت ہے۔ کس کے لیے؟ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر، اللہ کا تقویٰ اپنے دل کے اندر رکھتا ہے، اس کے لیے یہ کتاب کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ اس کا اتارنا اسی کی طرف سے ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا، جو رحمان ہے، عرش پر قائم ہے، جس کی ملکیت آسمانوں اور زمین اور دونوں کے درمیان اور نمناک زمین کے نیچے کی ہر ایک چیز ہے۔ اگر تو اونچی بات کہے تو وہ تو ہر ایک پوشیدہ، بلکہ پوشیدہ سے پوشیدہ تر چیز کو بھی بخوبی جانتا ہے، سبحان اللہ۔ اونچا کہو یا آہستہ کہو، وہ ہر چھپی، ظاہری، اعلانیہ چیز سے باخبر ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بہترین نام اسی کے ہیں، سبحان اللہ۔ جتنے خوبصورت نام ہے اسماء الحسنی، وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو سزاوار ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے ہیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسیٰ، اور کیا تجھے موسیٰ کا قصہ بھی معلوم ہے، جبکہ اس نے آگ دیکھ کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ذرا سی دیر ٹھہر جاؤ، مجھے آگ دکھائی دی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں اس کا کوئی انگارہ تمہارے پاس لاؤں یا آگ کے پاس سے راستے کی اطلاع پاؤں۔ یعنی یہ اب تب اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جو مدت تھی نوکری کی وہ پوری کر کے، اور اس کے بعد اپنی زوجہ کو لے کر جو ہے اب روانہ ہوئے ہیں، یعنی ان کے والد کے گھر سے ان کو لے کر آگے روانہ ہوئے ہیں۔ تو کیا ہوا ہے، راستے کے اندر جو ہے وہ رکے ہیں، سردی کی بھی شدت تھی، اندھیری رات بھی تھی۔ تو اپنی بیوی سے کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں پر ٹھہریں، اور میں کہیں جو ہے کہیں انہیں قریب آگ نظر آئی، تو آگ کو دیکھ کر انہوں نے یہ سوچا کہ میں آگ کا وہاں سے کوئی انگارہ وغیرہ لے کر آتا ہوں تاکہ تھوڑا سا ہیٹ اپ خود کو کیا جا سکے، اور جو ہے اس کے ذریعے سے روشنی ہوگی تو ہمیں راستے کا پتہ چل جائے گا کہ ہمیں کہاں جانا ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں۔ جب وہ وہاں پہنچے تو آواز دی گئی، اے موسیٰ، یقیناً میں ہی تیرا پروردگار ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دے۔ یعنی پاک وادی جو ہے وہ طوا کے پاس پہنچے تو کیا کہا گیا، اندر آ جاؤ، یہاں پر جو ہے جوتے اتار کر جو اندر داخل ہو جاؤ، میں تمہارا پروردگار ہوں۔ اپنی جوتیاں اتار دے کیونکہ تو پاک میدان دعا میں ہے، اور میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے، سبحان اللہ۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے۔ ایک اور جگہ آتا ہے میں نے تجھے اپنے لیے چن لیا ہے، اپنے لیے خالص کر لیا ہے، اب جو وحی کی جائے اسے کان لگا کر سن، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں، بس تو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ قیامت آنے والی ہے جسے میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہو، بس اب اس کے یقین سے تجھے کوئی ایسا شخص روک نہ دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ اے موسیٰ، تیرے اس دائیں ہاتھ میں کیا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی اپنی جو ہے وحدانیت اور اپنی بڑائی بیان کر کر موسیٰ علیہ السلام کو اپنا مقام بتا کر اب ان سے پوچھنا ہے، کیا پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو مطلب پتا تھا کہ وہ کیا ہے، تو ان کی زبان سے سننا چاہ رہے تھے، کیا سننا چاہ رہے ہیں، یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے۔ جواب دیا کہ یہ میری لاٹھی ہے، جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور جس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیا کرتا ہوں، اور بھی اس میں مجھ سے اور بھی اس میں بہت سے مجھے فائدے ہیں۔ فرمایا موسیٰ اسے ہاتھ سے نیچے ڈال دے۔
ڈالتے ہی وہ سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ فرمایا بے خوف ہو کر اسے پکڑ لے، ہم اسے اس پہلی سی صورت میں دوبارہ لا دیں گے، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لے تو وہ سفید چمکتا ہوا ہو کر نکلے گا، لیکن بغیر کسی عیب اور روگ کے۔ یہ دوسرا معجزہ ہے، یہ اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ اب تو فرعون کی طرف جا، اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے۔ سبحان اللہ، نبوت کے لیے چن کر، ساتھ یہ بتا کر کہ میں نے تمہیں چن لیا اپنے لیے، اور ساتھ ہی ذمہ داری دے دی۔ کیا ذمہ داری دے دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ کہ جاؤ کس کے پاس؟ فرعون کے پاس جاؤ، جس نے بہت سرکشی مچا رکھی ہے، اور فرعون ہی سے تو ڈر کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگے تھے۔ فرعون سے ڈر کر ہی تو اتنے سال اس طرح سے جو ہے انہوں نے زندگی گزاری تھی۔ اتنا دوڑے تھے کہ پیروں کی جوتیوں کا بھی ہوش نہیں رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو اب اسی کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ چن کر دوبارہ اسی کے پاس بھیج رہے ہیں، مطلب کتنا بڑا سمجھا جائے گا، اور کیا جائے تو یعنی امتحان بھی ہے نا ایک طرح کا، اور انسان یعنی ڈر جائے کہ یہ کیا، جس سے میں ڈر کے بھاگا اسی کے پاس مجھے بھیجا جا رہا ہے، اور وہ بھی ایک ایسے کام کے لیے کہ جس کو وہ کبھی بھی پسند نہیں کرے گا۔ موسیٰ نے کہا اے میرے پروردگار، میرا سینہ میرے لیے کھول دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے۔ یعنی میرا دل گھٹتا ہے، میرے دل کے اندر تنگی ہوتی ہے، میرے سینے کا میرا شرح صدر کر دے، میرا سینہ کھول دے، مجھے ڈر نہ لگے، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے۔ واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کھول دے، یعنی جو میری زبان کے اندر لکنت ہے، اس لکنت کو ختم کر دے۔ میری زبان کے اندر جو گرہ آ جاتی ہے، گھبرا جاتا ہوں ڈرتے ڈرتے بات کرتے ہوئے ڈر جاتا ہوں، تو میرے یہ جو زبان کی گرہ ہے اس کو کھول دے، تاکہ میں کھل کر جو ہے بات کر سکوں، میں اپنا دفاع پیش کر سکوں کھل کر، اگر مجھے یعنی کوئی دلیل دینی پڑے تو میں دلیل دے سکوں، اور میرا تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں، اور میرا وزیر میرے کنبے میں سے کر دے، یعنی میرے بھائی ہارون کو، تو اس سے میری کمر کس دے اور اسے میرا شریک کار بنا دے، تاکہ ہم دونوں بھی کثرت تیری تسبیح بیان کریں اور بھی کثرت تیری یاد کریں، بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے اور بھالنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تیرے تمام سوالات پورے کر دیے گئے۔ سبحان اللہ، جتنے بڑے کام پر جا رہے ہو تو سبحان اللہ اس کے لیے جو جو چیزیں چاہیے، جو جو اسباب درکار ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فوراً جو ہے وہ عطا کر دی، اور دعائیں جو ہے وہ قبول فرما لی۔ ہم نے تجھ پر ایک اور بار بھی بڑا احسان کیا تھا، یعنی ابھی نہیں تمہاری دعائیں قبول کی صرف، یعنی یہ پہلی بار نہیں ہوا کہ تم نے ہم سے کچھ مانگا ہے اور ہم نے تم پر احسان کیا، اس سے پہلے بھی تم پر احسانات ہو چکے ہیں۔ اور کون سا احسان؟ جبکہ ہم نے تیری ماں کو وہ الہام کیا جس کا ذکر اب کیا جا رہا ہے، کہ تو اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دے، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ہم جانتے ہیں کہ فرعون جو ہے وہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو مار دیتا تھا جو ہی پیدا ہوتے تھے، اور ان کی بیٹیوں اور عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے اللہ کے حکم سے کیا کیا، تاکہ کوئی ان کو نقصان نہ پہنچائے، انہیں دریا میں چھوڑ دیا۔ بس دریا اسے کنارے لا ڈالے گا، اور میرا اور خود اس کا دشمن اسے لے لے گا، اور میں نے اپنی طرف کی خاص محبت و مقبولیت تجھ پر ڈال دی۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر کیا احسانات ہیں کہ ماں کے دل میں خیال ڈالا کہ آپ اس کو جو ہے سمندر میں کسی چیز میں ڈال کر بہا دیں، اور وہاں سے کون لے لے گا؟ میرا اور اس کا دشمن۔ اب ایک ماں کو یہ کہا جائے، یعنی جس دشمن سے ہی بچانے کے لیے اولاد کو وہ محفوظ رکھنے کی کوشش کری ہے، یہ کہا جائے کہ تم اسے سمندر میں ڈال دو اور دشمن ہی اس کو پکڑ لے گا، مطلب عقل انسانی حیران رہ جاتی ہے نا کہ یہ مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں مطلب اپنی اولاد کے لیے میری اولاد کی حفاظت کیسے ہوگی؟ سبحان اللہ۔ تو گھبرا گئی، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود ہی جو یعنی کہ آگے آیات میں آئے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے دل کے اندر سکینت اتاری اور ان کو احساس دلا دیا، یعنی محسوس کرا دیا کہ ان کی اولاد جو ہے وہ محفوظ رہے گی۔ تو ساتھ ہی کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ میں نے اور کیا نعمت عطا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، یعنی محبت جو ہے وہ پیدا کر دی، جو ہے القی کر دی، یعنی کہ ڈال دی گئی، جیسے یعنی اچھے طریقے سے ڈال دینا کسی چیز کو ہوتا ہے نا، اچھے طریقے سے ڈال دی گئی محبت، تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے۔ تو فرعون اور اس کی جو بیوی ہے، جو یعنی آسیہ تھی، جو لے کر گئی تھی ان کو، ان دونوں کے دلوں میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت ڈال دی گئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو دشمن سے بھی کروا لیتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو اس کے اسباب یعنی وہ چیز نہیں دیکھتے کہ یہ کیسے ہوگی، بلکہ اسباب خود پیدا کر لیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ یاد کر جب کہ تیری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اگر تم کہو تو میں اسے بتا دوں جو اس کی نگہبانی کرے، تب ماں جو تھی وہ کیا ہے
کنارے کنارے ساتھ ساتھ بھاگتی چلی سوری بہن جو تھی وہ ساتھ کنارے کنارے جو ہے وہ بھاگتی چلی جا رہی تھی، اور یہ دیکھنا مقصود تھا، ماں نے کہا تھا کہ دیکھنا کہ یعنی بچہ جو ہے وہ مشیت الہی کے مطابق جو ہے وہ فرعون کے محل تک ہی پہنچے، یعنی کیا ہوتا ہے بچے کے ساتھ نا معاملہ. تو جو بہن تھی وہ ساتھ ساتھ جو ہے دوڑتی جا رہی تھی کنارے کنارے. اگر تم کہو تو پھر کیا ہوا، جب یعنی کہ ان کو نکالا گیا، اور اب جو آسیہ ہے انہوں نے ان کو اڈاپٹ کرنے کا سوچا، تو پھر جو ہے وہ یہ کوشش کرنی تھی کہ یعنی ان کو دودھ کون پلائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سبحان اللہ اس کا بھی جو ہے وہ سوچ رکھا تھا. کیا سوچ رکھا تھا، کیا طریقہ تھا اس کا، کہ ماں ہی کے ذریعے، ان کی اپنی سگی ماں یعنی ان کی ماں ہی کے ذریعے سے جو ہے وہ دودھ پلائی بھی ہوگی. سبحان اللہ. اس تدبیر سے ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچایا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہو. اور تو نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا، اس پر بھی ہم نے تجھے غم سے بچا لیا. غرض ہم نے تجھے اسی طرح آزما لیا، یعنی پہلا احسان وہ تھا کہ ہم نے تب تمہیں فرعون سے بچایا، اور تمہیں اس کے ہی یعنی کہ اس کے گھر کے اندر ہی، اس کے محل کے اندر ہی تمہاری تربیت پرورش پائی. اور دوسرا احسان ہم نے تم کل تب کیا جب تم بڑے تھے اور تم نے ایک جو ہے اس کے لوگوں میں سے ایک شخص کو جو ہے وہ قتل کر دیا تھا. تب بھی ہم نے تمہاری حفاظت کی، تب بھی ہم نے ہی تمہیں اس کام سے بچایا. غرض ہم نے تجھے اسی طرح اچھی طرح آزما لیا. پھر تو کئی سال تک مدین کے لوگوں میں ٹھہرا رہا. پھر تقدیر الہی کے مطابق اے موسیٰ تو آیا، اور میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے پسند فرمایا. سبحان اللہ. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي. سبحان اللہ. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، میں نے تمہیں خاص اپنی ذات کے لیے پسند فرمایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی پسندیدہ اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل کر لے، ہمیں اپنے کام کا بنا لے. اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری. اب تو اپنے بھائی سمیت میری نشانیاں ہمراہ لیے ہوئے جا، اور خبردار میرے ذکر میں سستی نہ کرنا. تم دونوں فرعون، سبحان اللہ، اتنی بڑی ذمہ داری دے کر ایک ہتھیار کیا دے رہے ہیں، معجزہ تو بے شک دیے، لیکن ساتھ ایک بہت بڑا ہتھیار جو وہ دے رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ ذکر، اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر میں سستی نہ کرنا. تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی سرکشی کی، اسے نرمی سے سمجھاؤ کہ شاید وہ سمجھ لے یا ڈر جائے. تو جب بھی کسی اہم مہم پر نکلنا ہے، کوئی بڑا کام کرنا ہے یا کچھ بھی کوئی بھی معاملہ نمٹانا ہے، تو ذکر جو ہے اس کو اپنا ہتھیار بنا کر جو ہے اس میں سستی نہیں کرنی. ذکر کے ساتھ اپنی زبان کو تر رکھنا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ تعلق بنا کے رکھنا ہے، اللہ کے ساتھ لو لگا کے رکھنی ہے، قلبی بھی اور جو ہے لسانی بھی. زبان سے بھی اللہ کا ذکر ادا کرتے رہنا، اور دل بھی اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہونا چاہیے. تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی سرکشی کی، اسے نرمی سے سمجھاؤ کہ شاید وہ سمجھ لے یا ڈر جائے. دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمیں خوف ہے کہ کہیں فرعون ہم پر کوئی زیادتی نہ کرے یا اپنی سرکشی میں بڑھ نہ جائے. جواب ملا کہ تم مطلقاً خوف نہ کرو، میں اب تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں. قال لا تخافا، کتنی خوبصورت آیت ہے. اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. اسمع و ارا، تمہیں سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی رہوں گا. تم اس کے پاس جا کر کہو کہ ہم تیرے پروردگار کے پیغمبر ہیں، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، ان کی سزائیں موقوف کر. ہم تو تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشان لے کر آئے ہیں، اور سلامتی اسی کے لیے ہے جو ہدایت کا پابند ہو. ہماری طرف وہی کی گئی ہے کہ جو جھٹلائے اور روگردانی کرے اس کے لیے عذاب ہے. فرعون نے پوچھا کہ اے موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے؟ جواب دیا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک کو اس کی خاص شکل و صورت عنایت فرمائی، پھر راہ سجا دی. اس نے کہا اچھا یہ تو بتلاؤ اگلے زمانے والوں کا کیا حال ہوتا ہے، یعنی کون ہے رب. پہلی اس کی پہچان کیا ہے کہ وہ رب جس نے نہ صرف پیدا کیا، شکل و صورت دی، اس کے بعد جو ہے اس کو اپنی زندگی کے جتنے معاملات ہیں ان کو کیسے نمٹانا ہے وہ سب طریقے بھی سکھا دیے، اس کا راستہ بھی اسے دکھا دیا، سمجھا دیا. اس نے کہا اچھا تو یہ بتاؤ اگلے زمانے والوں کا کیا حال ہونا ہے. جواب دیا کہ ان کا علم میرے رب کے پاس، میرے رب کے ہاں کتاب میں موجود ہے. نہ تو میرا رب غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے، یعنی جو بھی جس کے معاملات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان کو خوب جانتا ہے. وہ اپنی منشا، اپنی مرضی کے مطابق جو ہے ان کا معاملہ کرے گا. اسی نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے اور اس میں تمہارے چلنے کے لیے راستے بنائے ہیں، اور آسمان سے پانی بھی وہی برساتا ہے. پھر اس برسات کی وجہ سے مختلف قسم کی پیداوار بھی ہم ہی پیدا کرتے ہیں. تم خود کھاؤ اور اپنے چوپاؤں کو بھی چراؤ. کچھ شک نہیں کہ اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. اسی زمین میں سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں پھر تمہیں واپس لوٹائیں گے، اور اسی سے پھر دوبارہ تم سب کو نکال کر کھڑا کر لیں گے. پھر ہم نے اسے اپنی سب نشانیاں دکھا دی، لیکن پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کیا. کہنے لگا ہے موسیٰ، کیا تو اسی لیے آیا ہے کہ ہمیں اپنے جادو کے زور سے ہمارے ملک سے باہر نکال دے؟ اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں اس جیسا جادو ضرور لائیں گے.
بس تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر لے کہ نہ ہم اس کا خلاف کریں اور نہ تو صاف میدان مقابلہ ہو۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ زینت اور جشن کے دن کا وعدہ ہے، اور یہ کہ لوگ دن چڑھے ہی جمع ہو جائیں، تو یعنی یہ وہ دن تھا جس دن لوگ جو ہے ہر کوئی گھر سے باہر نکلتا تھا اور ہر کوئی جو ہے وہ اپنے جشن کو منانے کے لیے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا تھا۔ تو ایسے موقع کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چوز کیا کہ اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ہے وہ دین پیش کیا جائے، اور جو بھی مقابلہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے غالب تو اللہ کے دین کو لانا تھا، تو ایسا دن چوز کیا جس دن سب لوگ جو ہے وہ اس منظر کو دیکھ سکیں اور جو ہے عبرت پکڑ سکیں اور اللہ کی طرف بڑھ سکیں۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ زینت و جشن کے دن کا وعدہ ہے، اور یہ کہ لوگ دن چڑھے ہی جمع ہو جائیں۔ بس فرعون لوٹ گیا اور اس نے اپنے ہتھ کنڈے جمع کیے، پھر آ گیا۔ موسیٰ نے ان سے کہا تمہاری شامت آ چکی، اللہ پر جھوٹ اور افطرا نہ باندھو۔ اللہ پر افطرا نہ باندھو، جھوٹ نہ باندھو، وہ تمہیں عذابوں سے ملیا میٹ کر دے۔ یاد رکھو وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا جس نے جھوٹی بات گڑی۔ بس یہ لوگ آپس کے مشوروں میں مختلف رائے ہو گئے اور چپ کے مشورہ کرنے لگے، کہنے لگے یہ دونوں محض جادوگر ہیں اور ان کا پختہ ارادہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال باہر کریں اور تمہارے بہترین مذہب کو برباد کر دیں۔ تو تم بھی اپنا کوئی داؤ اٹھانا رکھو، پھر صف بندی کر کے آ جاؤ، اور جو آج غالب آ گیا وہی بازی لے گیا۔ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، یا تو پہلے ڈال یا ہم پہلے ڈالنے والے بن جائے۔ جواب دیا نہیں، تم ہی پہلے ڈالو۔ اب تو موسیٰ کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں ان کے جادو کے زور سے دوڑ بھاگ رہی ہیں۔ بس موسیٰ نے اپنے دل ہی دل میں ڈر محسوس کیا۔ ہم نے فرمایا کچھ خوف نہ کر، یقیناً تو ہی غالب اور برتر رہے گا، اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دے کہ ان کی تمام کاریگری کو وہ نگل جائے گا۔ انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ صرف جادوگروں کے کرتب ہیں، اور جادوگر کہیں سے بھی آئیں، کوئی بھی کام کر لیں کسی بھی طریقے سے، وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ اب تو تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے، یعنی کیا جب اس کی تعویل ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا اپنا پھینکا اور وہ دیکھتے دیکھتے ایک اژدہے کی شکل اختیار کر گیا، اور اس نے وہ سارے سانپ جو انہوں نے اپنے جادو کے زور سے بنا کے رکھے ہوئے تھے، کھڑے کیے ہوئے تھے، ان سب کو نکل گیا۔ جب جادوگروں نے یہ دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، کیونکہ جادو کو اچھے سے وہ جانتے تھے، تو وہ ان کو پتہ چل گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ کوئی جادو سے بھی اوپر بڑی چیز ہے، جو یعنی جس کے پیچھے کوئی حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ حیران رہ گئی اور فوراً اس حیرت کے اندر جو ہے انہوں نے تسلیم کر لیا کہ وہ ذات کوئی اور ہے جو یہ سارا معاملہ جو ہے وہ نمٹا رہی ہے، دیکھ رہی ہے، اس ذات کے مالک پر ایمان لیا، فوراً سجدے میں گر پڑے اور پکار اٹھے کہ ہم تو ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون کہنے لگا کہ کیا میری اجازت سے پہلے ہی تم اس پر ایمان لے آئے؟ یعنی ہر کام لوگ جو ہے اس کی اجازت سے کرتے تھے، تو ایک دم یعنی پوچھا کہ تم نے مجھ سے اجازت بھی لینا گوارا نہیں کیا اور پہلے ہی ایمان لے آئے ہو؟ یقیناً یہی تمہارا وہ بڑا بزرگ ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے۔ سن لو، میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کٹوا کر تم سب کو کھجور کے تنوں میں سولی پر لٹکا دوں گا، اور تمہیں پوری طرح معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کی مار زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ناممکن ہے کہ ہم تجھے ترجیح دیں ان دلیلوں پر جو ہمارے سامنے آ چکی ہیں، یعنی ہم نے ابھی ابھی دلیلیں دیکھی ہیں، اور ان دلیلوں کے باوجود ہم تمہاری بات کو اہمیت دیں، اور اس پر اللہ پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اب تو جو کچھ کرنے والا ہے کر گزر، تو جو کچھ بھی حکم چلا سکتا ہے وہ اسی دنیا کی زندگی میں ہے۔ یعنی زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ جو بھی تو ڈرا رہا ہے، جو بھی دھمکا رہا ہے، زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ اس دنیا کی تکلیف دے گا، آخرت میں تو اس کا تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقی۔ ہم اس امید سے اپنے پروردگار پر ایمان لائے ہیں کہ وہ ہماری خطائیں معاف فرما دے، اور خاص کر جادوگری کا گناہ جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا ہے۔ اللہ ہی بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ بات یہی ہے کہ جو بھی گناہ گار بن کر اللہ کے ہاں حاضر ہوگا اس کے لیے دوزخ ہے، جہاں نہ موت ہوگی اور نہ زندگی، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور جو بھی اس کے پاس ایماندار ہو کر حاصل ہوگا، اس نے اعمال بھی نیک کیے ہوں گے، اس کے لیے بلند و بالا درجے ہیں، ہمیشگی والی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی انعام ہے ہر اس شخص کا جو پاک ہے۔ ہم نے موسیٰ کی طرف وہی نازل فرمائی کہ تو راتوں رات میرے بندوں کو لے چل اور ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنا لے، پھر نہ تجھے کسی کے آ پکڑنے کا خطرہ ہوگا نہ ڈر۔ فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا تعاقب کیا، پھر تو دریا
ان سب پر چھا گیا جیسا کچھ چھا جانے والا تھا۔ یہ کیا ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام دریا کے درمیان میں پہنچے، جب یعنی فرعون نے بھی پیچھے خشکی پر قدم رکھ دیے، فرعون بھی اپنی فوج کے ساتھ خشکی پر چلنے لگا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمندر کے پانی کو دوبارہ غالب کر دیا، یعنی کہ سمندر جو ہے وہ پھر سے مل گیا اور جو فرعون تھا وہ غرق ہو گیا۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی میں ڈال دیا اور سیدھا راستہ نہ دکھایا، یعنی جیسے جو لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے خود کو تو یعنی کہ نقصان میں ڈالتے ہی ڈالتے ہیں، اپنے ساتھ ساتھ اپنے جو اس کے فالوورز ہوتے ہیں ان کو بھی نقصان میں ڈال دیتا ہے۔ اگر سرکشی کی روش اختیار کرتا ہے تو ان سب کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ تو فرعون نے کیا کیا، خود بھی گمراہ ہوا اور ساتھ اپنے جو اس کے پیروکار تھے ان کو بھی گمراہی کے راستے پر چلاتا رہا اور انہیں سیدھا راستہ نہ دیکھنے دیا۔ اے بنی اسرائیل، دیکھو ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تم سے کوہ طور کی دائیں طرف کا وعدہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا، تم ہماری دی ہوئی پاکیزہ روزی کھاؤ اور اس میں حد سے آگے نہ بڑھو، یعنی جو پاکیزہ رزق ملا ہے وہ کھاؤ، لیکن کھانے کے اندر بھی کیا کرو، اعتدال کرو، یعنی ایک تو یہ کہ حرام نہ کھاؤ، ناجائز چیزیں نہ کھاؤ، اور دوسرا تجاوز بھی نہ، حد سے تجاوز بھی نہ کرو، یعنی جو حدود قائم کرنی اعتدال کے ساتھ کھاؤ پیو، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب نازل ہو جائے وہ یقیناً تباہ ہوا۔ بے شک میں انہیں بخش دینے والا ہوں جو توبہ کریں، ایمان لائیں، نیک عمل کریں اور راہ راست پر بھی رہیں۔ اے موسیٰ، تجھے اپنی قوم سے غافل کر کے کون سی چیز جلدی لے آئی؟ سبحان اللہ۔ وما عجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہیں اپنی قوم سے غافل کر کے کون سی چیز جلدی لے گی، کیوں جلدی جلدی آگے ہو؟ کہا کہ وہ لوگ بھی میرے پیچھے پیچھے ہی ہیں، اور میں نے اے رب تیری طرف جلدی اس لیے کی کہ تم مجھ سے خوش ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر جو ہے سابقون کی بات ہو رہی ہے کہ سبقت لے جانی ہے، اللہ کی طرف بڑھنے میں کبھی سستی نہیں دکھانی، کوئی نیکی کا موقع آئے، نیکی کا کام آئے، خیر کا کام آئے، کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دعویٰ آئے، دعویٰ کا یعنی کہ دعوت آئے، کوئی کام کرنے کا موقع ملے تو فوراً کیا کرنا ہے، دوڑ کر بڑھ کر آگے بڑھنا ہے اور اس سعادت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ نیکی کے کاموں میں کبھی دیر نہیں کرنی ہے، نیکی کے کاموں میں اولین کے اندر شامل ہونا ہے، بیٹھے رہنے والوں کی طرح نہیں بلکہ سابقون الاولون میں ہونے کی کوشش کرنا ہے۔ جیسے تو موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ فوراً جلدی جلدی جو ہے دوسروں سے بھی پہلے اپنے رب کے پاس پہنچنا ہے ہر معاملے میں۔ فرمایا ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے بہکا دیا، بس موسیٰ سخت غضبناک ہو کر رنج کے ساتھ واپس لوٹے اور کہنے لگے کہ اے میری قوم والو، کیا تم سے تمہارے پروردگار نے نیک وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا اس کی مدت تمہیں لمبی لگی تھی؟ بلکہ تمہارا ارادہ ہی یہ ہے کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غضب نازل ہو کہ تم نے میرے وعدے کا خلاف کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدے کا خلاف نہیں کیا، بلکہ ہم پر زیورات تھے، قوم کے جو بوجھ لا دے کے گئے تھے انہیں ہم نے ڈال دیا، اور اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیے۔ پھر اس نے لوگوں کے لیے ایک بچڑا نکال کھڑا کیا، یعنی بچڑے کا بت جس کی گائے کی سی آواز بھی تھی، پھر کہنے لگا کہ یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی، لیکن موسیٰ بھول گیا ہے۔ کیا یہ گمراہ لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ تو ان کی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا اور نہ ان کے کسی برے بھلے کا اختیار رکھتا ہے؟ اور ہارون نے ان سے پہلے ان سے کہہ دیا تھا، ہے میری قوم والو، اس بچڑے سے تو صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے، تمہارا حقیقی پروردگار تو اللہ رحمان ہی ہے، بس تم سب میری تابعداری کرو اور میری بات مانتے چلے جاؤ۔ انہوں نے جواب دیا کہ موسیٰ کی واپسی تک تو ہم اسی کے مجاور بنے بیٹھے رہیں گے۔ موسیٰ کہنے لگے، اے ہارون، تمہیں گمراہ ہوتا ہوا دیکھتے ہوئے تجھے کس چیز نے روکا تھا؟ یہ تمہاری موجودگی میں میری قوم جو ہے وہ غلط راستے پر چل پڑی، شرک کرنے لگی اور تم نے انہیں روکا نہیں، یعنی کیا چیز تھی کہ تمہارے راستے میں آڑے آ گئی کہ تم ان کو روک نہ سکے اس شرک سے، کہ تو میرے پیچھے نہ آیا؟ کیا تو بھی میرے حکم کا نافرمان بن بیٹھا؟ یعنی اگر تم سے نہیں ہو رہا تھا تو مجھے آ کر بتانا چاہیے تھا، میرے پیچھے بھی تم نہیں آئے۔ ہارون نے کہا، اے میرے ماں جائے، میری داڑھی نہ پکڑ اور سر کے بال نہ کھینچ، مجھے تو صرف یہ خیال دامنگیر ہوا کہ آپ یہ نہ فرمائے کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا انتظار نہ کیا۔ موسیٰ نے پوچھا، سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے وہ چیز دکھائی دی جو انہیں دکھائی نہیں دی، تو میں نے فرستادہ الہی کے نقش قدم سے، یعنی جو مجھے دکھایا گیا، ایک مٹھی بھر لی اور اسے اس میں ڈال دیا، اسی طرح نے میرے دل نے یہ بات میرے لیے بھلی بنا دی تھی۔ کہا، اچھا جاؤ، دنیا کی زندگی میں تیری یہی سزا ہے کہ تو کہتا رہے کہ مجھے نہ چھونا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور بھی وعدہ تیرے ساتھ ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا، اور اب تو اپنے اس معبود کو بھی دیکھ لینا جس کا اعتکاف کیے ہوئے تھا کہ ہم اسے جلا کر دریا میں ریزہ ریزہ کر ڈالیں گے۔ اللہ اکبر۔
یعنی اس دنیا میں کیا سزا اس کو مل رہی ہے کہ ہر کسی کو کہے گا کہ مجھے ہاتھ نہ لگانا، مجھے نہ چھونا، اور دوسرا یعنی ایک ایسی بیماری میں ڈالا گیا وہ. اور قیامت کے دن جو ہے دوسری جو ہے وہ سزا کیا ہے، وہ اسے آخرت کے دن ملے گی، جو اسے کبھی بھی ہٹائی نہیں جا سکے گی. اصل بات یہی ہے کہ تم سب کا معبود برحق صرف اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں. اس کا علم تمام چیزوں پر حاوی ہے. اسی طرح ہم تیرے سامنے پہلے کے گزرے ہوئے حالات بیان فرما رہے ہیں، اور یقیناً ہم تجھے اپنے پاس سے نصیحت عطا فرما چکے ہیں. اس سے جو منہ پھیرے گا یعنی اللہ کی نصیحت سے، وہ یقیناً قیامت کے دن اپنا بھاری بوجھ لاتے ہوئے ہوگا، جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اور ان کے لیے قیامت کے دن بڑا بوجھ ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا، اور گناہ گاروں کو ہم اس دن وحشت کی وجہ سے نیلی آنکھوں کے ساتھ گھیر لائیں گے. وہ آپس میں چپکے چپکے کہہ رہے ہوں گے کہ ہم تو دنیا میں صرف 10 دن ہی رہے. جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس کی حقیقت سے ہم باخبر ہیں. ان میں سب سے زیادہ اچھی راہ والا کہہ رہا ہوگا کہ تم تو صرف ایک ہی دن رہے ہو. یعنی جس کی رائے یعنی سب سے اچھی ہوگی، وہ اس کی رائے کیا ہوگی کہ صرف ایک ہی دن رہے ہیں. وہ آپ سے پہاڑوں کی نسبت سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیں کہ انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا ڈالے گا، اور زمین کو بالکل ہموار صاف میدان کر کے چھوڑے گا، جس میں تو نہ کہیں موڑ دیکھے گا نہ کہیں اونچ نیچ. جس دن لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے، جس میں کوئی کجی نہ ہوگی، اور اللہ رحمان کے سامنے تمام آوازیں پست ہو جائیں گی سوائے خسر خسر کے، تجھے کچھ بھی سنائی نہ دے گا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. اس دن سفارش کچھ کام نہ آئے گی مگر جسے رحمان حکم دے اور اس کی بات کو پسند فرمائے. جو کچھ ان کے آگے پیچھے ہے اسے اللہ ہی جانتا ہے. مخلوق کا علم اس پر حاوی نہیں ہو سکتا. تمام چہرے اس زندہ اور قائم ذات کے سامنے کمال عاجزی سے جھکے ہوئے ہوں گے. یقیناً وہ بردبار ہوا جس نے ظلم لاد لیا یقیناً وہ برباد ہوا جس نے ظلم لاد لیا. اور جو نیک اعمال کرے اور ایماندار بھی ہو تو نہ اسے بے انصافی کا کھٹکا ہوگا اور نہ حق تلفی کا. اسی طرح ہم نے تجھ پر عربی قرآن نازل فرمایا ہے اور طرح طرح سے اس میں ڈر کا بیان سنایا ہے تاکہ لوگ پرہیزگار بن جائے یا ان کے لیے سوچ سمجھ پیدا کر دے. تو قرآن کا کیا مقصد ہے اور کیوں یہ قرآن عربی زبان میں ہے؟ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا. یعنی کہ اس قرآن کو اللہ سبحانہ وتعالی عربی زبان میں نازل فرمایا. عربی زبان جو ہے انتہائی فصیح بلیغ اور آسان ترین زبان ہے. سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسی زبان کو چوز کیا قرآن کے لیے جو بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تجھ پر عربی قرآن نازل فرمایا اور طرح طرح سے اس میں ڈر کا بیان سنایا تاکہ لوگ پرہیزگار بن جائیں. یعنی اس کے اندر جو باتیں چھپی ہوئی ہیں، اس کے اندر جو پچھلی قوموں کے قصے ہیں یا جو بھی یعنی وعیدیں ہیں، جو بھی ڈراوے ہیں، ان سب پر غور کریں اور پرہیزگار بن جائیں یا ان کے لیے سوچ سمجھ تو پیدا کرے. بس اللہ عالی شان والا سچا اور حقیقی بادشاہ ہے. تو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کر، اس سے پہلے کہ تیری طرف جو وحی کی جاتی ہے وہ پوری کی جائے. فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجِلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وحی وقل ربی زدنی علما. سبحان اللہ. تو کیا ہوتا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی جا رہی تھی تو وہ جلدی جلدی اسے یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ کہیں وہ بھول نہ جائے نا اور وحی کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے. تو بڑی جلدی جلدی اس کو یاد کرتے تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تسلی دے رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ سکون کے ساتھ آرام سے پڑھو، یعنی جلدی نہ مچاؤ قرآن پڑھنے میں اور اس کو یاد جلدی جلدی حفظ کر لینے میں، جلدی جلدی یاد کر لینے میں جلدی نہ مچاؤ. جو وحی تمہاری طرف کی جاتی ہے وہ پوری کی جائے گی. اور یہ دعا کر کہ میرے کے پروردگار میرا علم بڑھا، یعنی بجائے اس کے جلدی مچاؤ اس کے اندر کیا کرو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ تمہارے علم میں اضافہ فرمائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ علم میں اضافے کی دعا مانگو. تو ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے کہ پھر ہمیں بھی جو ہے ہر وقت علم میں اضافے کی دعا مانگتے رہنا چاہیے. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. ہم نے آدم کو پہلے ہی تاکیدی حکم دے دیا تھا لیکن وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں کوئی عزم نہیں پایا. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے صاف انکار کر دیا. تو ہم نے کہا اے آدم یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے کہ تم مصیبت میں پڑ جائے. یہاں تو تجھے یہ آرام ہے کہ نہ تو بھوکا ہوتا ہے نہ ننگا، اور نہ تو یہاں پیاسا ہوتا ہے نہ تو سے تکلیف اٹھاتا ہے. لیکن شیطان نے اسے وسوسہ ڈالا، کہنے لگا اے آدم
کیا میں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور بادشاہت بتلاؤں کہ جو کبھی پرانی نہ ہو؟ چنانچہ ان دونوں نے اس درخت سے کچھ کھا لیا، بس ان کے ستر کھل گئے۔ تو کیا کیا؟ ان کو ورگلایا، پھسلایا، اور کیا کیا؟ خوش یعنی کہ جو یہ بات تھی کہ اس درخت کا پھل جو ہے وہ کھاؤ، یعنی خوشلائی کا پھل ہے، اور اس کو کھانے سے جو ہے کیا ہے، زندگی جو ہے وہ دائمی زندگی مل جائے گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے وہ زیادہ پسندیدہ بن جائے گی۔ یعنی اس طرح سے وسوسے ڈالے جو ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں، کہ کیا کہا، اے آدم کیا میں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور بادشاہت بتلاؤں کہ جو کبھی پرانی نہ ہو؟ یعنی اگر تم یہ درخت کھا لو گے تو تمہیں ایسی بادشاہت ملے گی جو کبھی پرانی نہیں ہوگی، جس کو زوال نہیں۔ چنانچہ ان دونوں نے اس درخت سے کچھ کھا لیا، بس ان کے صدر کھل گئے اور بہشت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے۔ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، بس بہک کیا، پھر اس کے رب نے اسے نوازا، اس کی طرف توجہ فرمائی اور اس کی رہنمائی کی، یعنی ان کو کلمات سکھا دیے استغفار کے، اور پھر انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگی۔ تو فرمایا تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب تمہارے پاس جب کبھی میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے نہ تو وہ بہکے گا نہ تکلیف میں پڑے گا، اور ہاں جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی، اور ہم اسے بھی روز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا کہ الہی مجھے تو نے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دیکھتا پاتا تھی، دنیا میں تو میری آنکھیں ٹھیک تھی۔ جواب ملے گا کہ اسی طرح ہونا چاہیے تھا، تو میری آئی ہوئی آیتوں کو بھول گیا تو آج تو بھی بھلا دیا جائے گا۔ ہم ایسا ہی بدلہ ہر اس شخص کو دیا کرتے ہیں جو حد سے گزر جائے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، اور بے شک آخرت کا عذاب نہایت ہی سخت اور دیر پا ہے۔ اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے کہ آیتوں کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے، کیا ہم آیتوں سے غفلت برتتے ہیں، اعراض برتتے ہیں، یا ان کو بس ایسے ہی پڑھ کر گزر جاتے ہیں تیزی تیزی سے، ان پر غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے۔ افلم یہدی لکم کم اہلکنا قبلکم من القرون یمشون فی مساکنکم ان فی ذلک لآیۃ لأولی النہی۔ کیا ان کی رہبری اس بات نے بھی نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی بستیاں ہلاک کر دی ہیں جن کے رہنے سہنے کی جگہ یہ چل پھر رہے ہیں، یقیناً اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اگر تیرے رب کی بات پہلے ہی سے مقرر شدہ اور وقت معین کردہ نہ ہوتا، یعنی وقت معین نہ کر دیا گیا ہوتا، تو اسی وقت عذاب آج سمٹتا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کا یہ طریقہ کار نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا سنت ہے کہ ہر کام کو ایک اس کے یعنی مقرر وقت پر کرتے ہیں۔ تو ہر کام کا جو ہے ایک وقت طے شدہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فیصلے کا بھی ایک وقت رکھا ہے، یعنی قیامت کا دن، تو اسی دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فائنل جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے۔ بس ان کی باتوں پر صبر کر اور اپنے پروردگار کی تسبیح اور تعریف بیان کر۔ بار بار ہم جو ہے قرآن کے اندر یہ چیز دیکھتے آ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کو کہتے ہیں، اور ساتھ ہی یعنی پیغمبر جب بھی کسی پیغمبر کا ذکر آتا ہے جس کو صبر کی تلقین کرتا ہے تو یہ کہتے ہیں نا کہ صبر کرو کس کے ساتھ؟ نماز کے ساتھ، یعنی صبر کرو اور ساتھ ساتھ کیا کرو؟ تسبیحات کرو۔ کہیں پر آتا ہے کہ اللہ کی مدد حاصل کرو نماز اور صبر کے ساتھ، اور کہیں پر آتا ہے کہ ذکر کے ساتھ جو ہے وہ اپنی جو ہے ذکر، اللہ کے ذکر سے غفلت نہ برتنا۔ تو یہ تمام ایک طرح سے کیا ہے؟ ہتھیار ہیں انسان کے، کہ مشکل وقت کے اندر، مختلف اوقات کے اندر، جب یعنی کہ کوئی بھی اہم کام ہے ان کے اندر ان سے کیسے نمٹنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ بس ان کی باتوں پر صبر کر اور اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کر اور تعریف کرتا رہے۔ یعنی یہ تین کام کرو گے تو کیا ہوگا کہ انشاءاللہ خود ہی معاملہ اچھے طریقے سے حل ہو جائے گا۔ سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے رات کے مختلف وقتوں میں بھی اور ان کے حصوں میں بھی تسبیح کرتا رہے۔ بہت ممکن ہے کہ تو راضی ہو جائے۔ فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی۔ سبحان اللہ، یعنی یہ سب کام کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارا دل خود بخود اللہ رب العزت کے ساتھ راضی ہو جائے گا اور مطمئن ہو جائے گا، سکینت اتر جائے گی دل میں۔ اور اپنی نگاہیں ہرگز ان چیزوں کی طرف نہ دوڑانا جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو آرائش دنیا کی دے رکھی ہیں۔ کتنی پیاری لگتی ہیں بعض اوقات لوگوں کے پاس چیزیں جو بالکل دنیا دار ہوتے ہیں اور اتنا اعلیٰ اسٹیٹس پر ہوتے ہیں، ہر چیز ان کے پاس اتنی خوبصورت اور ایک یعنی اسٹینڈرڈ والی ہوتی ہے، اور دیکھ کر انسان کا دل ہوتا ہے نا کہ یعنی کتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں آرائش، کامیابی اور جو ہے ایک مقام دیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، اپنی نگاہیں ہرگز ان چیزوں کی طرف نہ دوڑانا جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو آرائش دنیا کی دے رکھی ہیں۔ یعنی ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ صرف دنیا کا سامان، آرائش دنیا ہے وہ دے رکھی ہیں تاکہ انہیں اس میں آزما لیں
تیرے رب کا دیا ہوا ہی بہت بہتر اور بہت باقی رہنے والا ہے، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتا رہے اور خود بھی اس پر جمع رہے۔ ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے بلکہ ہم خود تجھے روزی دیتے ہیں، آخر میں بول بالا پرہیزگاری ہی کا ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا کہ یہ نبی ہمارے پاس اپنے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لایا؟ کیا ان کے پاس اگلی کتابوں کی واضح دلیل نہیں پہنچی؟ اور اگر ہم اس سے پہلے ہی انہیں عذاب دے کر ہلاک کر دیتے تو یقیناً وہ کہہ اٹھتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمارے پاس اپنا رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی تابعداری کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و رسوا ہوتے۔ کہہ دیجئے کہ ہر ایک انجام کا منتظر ہے، بس تم بھی انتظار میں رہو، ابھی ابھی قطعاً جان لوگے کہ راہ راست والے کون ہیں اور کون راہ یافتہ ہیں۔ جو یہ آیت ہے کہ اپنی نگاہوں کو کیا ہے دوڑانا نہیں لوگوں کی آرائش و زیبائش کی چیزوں پر یا لوگوں کی کامیابیوں کو دیکھ کر جو ہے اپنے دل کے اندر یہ حسرت نہیں رکھنی کہ ان کو سب کچھ مل گیا ہے۔ ہاں، ہمیں اللہ کا فضل مانگنے کا بات ہو گیا ہے، لیکن کبھی بھی جو لوگ دنیا میں کامیاب ہیں حالانکہ ان کا دین خراب ہے، یعنی دین میں وہ بالکل پیچھے ہیں اور اللہ کی عبادتوں میں بالکل پیچھے ہیں، دنیا داری میں بہت آگے ہیں اور ان کے پاس کامیابیاں ہیں، تو ان کو دیکھ کر ایک دم دل کے اندر آتا ہے نا کہ آخر یہ لوگ اتنے کامیاب کیوں ہیں؟ تو پھر کبھی کبھی انسان خود بھی شک میں پڑ جاتا ہے کہ شاید یہی زیادہ بہتر طریقہ ہے، اور جو کم ایمان والے لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر ایسے لوگوں کو دیکھ کر جو ہے وہ اس چیز میں پڑ جاتے ہیں، پھر انہی کی طرح کے جو ہے مالک اختیار کرنے لگتے ہیں کہ شاید اصل کامیابی یہی ہے کہ دیکھو اگر یہ مطلب کامیاب نہ ہوتے یا ان کے کام جو ہے وہ ٹھیک نہ ہوتے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیوں ان کی پکڑ نہ کرتا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو دنیا میں کامیابیاں کیوں دے رہا ہوتا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک آتا ہے بہت خوبصورت بات کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ آپ ایک کھری چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور بے سر و سامانی کا یہ عالم کے گھر میں چمڑے کی دو چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ان کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس طرح سے ایک جو چٹائی کے اوپر پڑے ہوئے دیکھا اور جسم کے اوپر نشان ہے اس چٹائی کے، تو برداشت نہیں کر سکے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیا بات ہے، روتے کیوں ہو؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیسر و کسرا کس طرح آرام و راحت کی زندگی گزارے ہیں، یعنی کہ اللہ کی نافرمانیاں کر کے اتنی عیش کی زندگیاں گزارے ہیں، اور آپ کا باوجود اس بات کے کہ آپ افضل الخلق ہیں، یعنی پیغمبر ہیں آپ کا یہ حال ہے۔ فرمایا عمر کیا تم اب تک شک میں ہو؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے آرام کی چیزیں دنیا ہی میں دے دی گئی ہیں، یعنی ان کا آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں۔ تو اصل کامیابی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں کامیاب کر دیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت کی جو ہے وہ ہمیں درجات عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دنیا بھی بہترین مانگنی چاہیے، آخرت بھی بہترین مانگنی چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کا چہرہ، اس کے چہرے کا دیدار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کی جنت، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ مانگنی چاہیے۔ اللہ نے ان سے مانگنے سے منع نہیں کیا، لیکن لوگوں کو دیکھ کر کبھی جو ہے دل کے اندر یہ خیال لینا چاہیے کہ برے لوگ جو ہیں وہ آخر کار ان کا انجام جو ہے وہ بہتر ہوگا، وہ کامیاب ہوں گے۔ کامیابی اللہ ہی کو بہتر پتہ ہے کہ کس کے پاس ہے، اور کیا اصل کامیابی ہے کیا؟ آخرت کی زندگی، آخرت کی کامیابی، یعنی جنت کا مل جانا اور اللہ کے چہرے کا دیدار حاصل ہو جانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی جنت الفردوس جو ہے وہ عطا فرمائے اور اپنے چہرے کا دیدار عطا فرمائے ایسی حالت میں کہ وہ ہم سے راضی ہو۔ آمین الہی آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وإیاک خیرا کثیرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى
إنك حميد مجيد